عیسیٰ علیہ السلام اس موسم ہی پیدا ہوئے جس موسم عرب دے اندر شام دے اندر جتھے پیدا ہوئے اس ملک اس فضائے اس جگہ تے اس آب و ہوائے کھجورہ دا فصل ہوتا ہوئے یہ دسمبر جے عیسیٰ ابن مریم دسمبر جے پیدا ہوئے قرآنی نص ہے کہ جتھے سید عیسیٰ پیدا ہوئے تے کھجور دے اوپر کھجورہ موجود سا عقلن بھی خلاف ہے نقلن بھی خلاف ہے شریعت بھی خلاف ہے اور اگلی بات ہے قرآن دے بھی خلاف ہے احادیث دے بھی خلاف ہے میں تسی دسو بھائی عیسائیاں دے گرجے جا کے یا عیسائیاں بلا کے کٹ کے کرنا کی جاندے ہو کیڑی عزت چاہتے ہو پھر چھڑ دے انہاں نماز اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آدھر جی اسلامی ملک ہے یہ جھنڈا ہے ادھر سبز رنگ ہے ایک جناب یہاں چٹا رنگ ہے چٹا اقلیت نو ظاہر کرتا ہے سبز مسلمانہ نو ظاہر کرتا ہے تو میں کہ صرف پاکستان ہے حضور دی ریاست مدینے دی ریاست سارے کفار موجود آئے نبی علیہ السلام نے کدے انہاں دے مذہبی تہوار یا شریکت کیتی ہوئے یا سیدنا صدیق نے یا عمر نے یا عثمان نے یا علی پاک نے یا سیدنا امیر معاویہ نے یا دیگر اصحاب رسول نے خلفائے راشدین نے حکام نے عمراء نے کبھی ان کی محفل میں مذہبی تہوار میں شرکت کی ہو تو ایک حوالہ پیش کی اقلیت ہے مانا نہیں کہ انہوں نے مذہب نو اپنا دو اقلیت رہیں جو ان کو حقوق ہیں شہری حقوق ہیں وہ ذمہ ہیں وہ ٹیکس دے کے رہتے ہیں ملک میں ان کی جان مال کی عزت کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن مسلمان حاکم کا ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی یہ اسلام نہیں ہے یہ دین نہیں ہے یہ اسلامی حکمران کا یہ فریضہ نہیں ہے ماں کردہ ایسا نبی و صدیق اینج پڑھنا دے بڑھوانا نبی اور صدیق نبی اور صدیق نبی اور صدیق نبی اور صدیق قرآن دی ایک آیت انجے کہ ایک ضمیر دے وچ نبی اور صدیق ایک ضمیر اللہ نے نبی اور صدیق میں کٹھیاں کر گیا عجیب جی محبت ادار فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین گٹو ثانی اثنین اندر نبی کیڑا ہے تے صدیق کیڑا ہے اللہ نے جوڑ کر رکھتا ہے من نبی و ثانی اثنین نبی و صدیق اذ ہما ضمیر دو واسطے ہما وچ ایک نبی دو جا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا جتنے بھی پنجابی دے خطبہ اور واعظین پورے مسالک دے اندر بریلویوں کے ہاں دیوبندیوں کے ہاں اہل حدیثوں کے ہاں پاکستان میں پنجاب میں واعظین اور خطبہ میں سے پنجاب میں سب سے زیادہ عوامی سطح پر جس ہستی نے شان صحابہ شان صدیق اور شان امی عائشہ بیان کی ہے وہ اپنی پہچان آپ تھے جن کا لقب وکیل صحابہ اور یہ دفاع صحابہ کے سفیر تھے جس کا نام فضیلت شیخ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ ماشاءاللہ قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس میں تشریف فرما ہیں تو شاہ صاحب کی تقریر سے پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب سرگودہ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ میرے والد محترم کے پھوپھا جان اور میرے خالو الحاج طاہر محمود مدنی ان کا بوٹا لگایا ہوا ہے اور آج جو پورے پاکستان کی شان بنا ہوا ہے شاہ صاحب نہ صرف سرگودہ بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے تو میں یہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں آزاد سمجھتا ہوں تو زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا تو شاہ صاحب آپ سے خطاب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہماری یہ کانفرنس قرآن اور صحب قرآن کے عنوان پر ہو رہی ہے اللہ سے دعا ہے رب العزت آپ لوگوں کا آنا ہمارا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے اور شاہ صاحب کے لیے دعا کریں یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں ہم ایک ہی کمرے میں جامعہ سلفیہ میں رہتے تھے اور پڑھتے بھی تھے
اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں دن دگنی رات دگنی ترقی بھی عطا فرمائے، ان کو علم و عمل میں اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی، مخلص ساتھی، اس وقت شاہ صاحب بالکل پتلے سے ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ میرے جیسے 2-3 آدمی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ موٹا ہونا یا بریک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صحت والی زندگی ہونا ضروری ہے، ایمان والی زندگی ہو۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں بہار عطا فرمائے، اور ان کا یہ لگایا ہوا پودا جو سرگودا کے اندر ہے آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اس لیے شاہ صاحب اکثر جلسوں پہ جاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ادھر مصروف ہوتے ہیں، تو میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں مخصوص فکر لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، تو اللہ رب العزت کا انعام قبول فرمائے اور ان کو اچھے طریقے سے ہماری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، تاخیر پر لیٹ آن سے معذرت۔ میں سمجھا سی کہ شاید عشاء آخر تے ہوئے گی اور 9-10 بجے تک پروگرام جلسہ 10 تک چلتا رہے گا۔ بہرحال غلط فہمی ہوگی، کچھ تاخیر ہوگی، اس پر معذرت۔ دوسری گزارش فضیلت الشیخ محترم قاری مقری دروف ساجد صاحب نے جڑا تعارف کروایا ہے وہ تو سن لے۔ تھوڑی تعارف جڑی وہ فرمایا اکثر جلسے نہیں جاندی، اکثر تے آنا تھوڑے تھوڑے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، شرعی عذر ہو، وگرنہ کوشش ہوتی ہے کہ جلسے میں حاضری ہو۔ لہذا ہو چکے بچپن کے دوست نے، بزرگ بھی نے اور میرے تو بڑے بھی نے، علم وچ عمل وچ عزت، اللہ مزید برکت فرمائے۔ تے اگر ان دا کوئی پیارا جاتی کر بھی لوے تے میں اور خوش راضی ہونا۔ دوسرا تعارف جی تسا سن لے کہ میں تہاڈی مسجد اور تہاڈا ملازم ہی ہوں۔ میں گزارش کی سی پئی عباس صاحب نو جنا ذریعہ پروگرام طے ہویا سی کہ اج دا پروگرام ملتوی ہونا چاہیے۔ فضیلت الشیخ اور عالم اسلام کے عظیم سکالر محترم المقام پروفیسر حافظ عبدالرحمن مکی صاحب، اللہ انہوں نے جنت درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یہ معافی مل جاندی تے جنازے شرکت ہو جاندی،
لیکن معافی نہیں ملی. یہ فرمان لگے کہ جلسے کوئی روز ہونا ہے جڑے پیغام میں پہنچے ہیں. انہوں نے فرمایا بھائی جلسے کوئی روز ہونے فوتگیاں دے روز ہونی ہیں. توجہ یعنی اس دا مخالف مفہوم ایسی سرخب تسلیم. بس دعا کرو جماعت نہیں، مسلک نہیں، منج نہیں. عظیم صالح اللہ حضرت حافظ صاحب کی درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کی دنیا نو قبول فرمائے، اور انہوں نے جتنی جہود اور کوشش کیا نے اللہ اپنی برکات قبول فرما لے. کانفرنس قرآن پاک دی عظمت، شان اور مقام اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور مقام دے حوالے نال ہے. قرآن پاک کی جو شان ہے اور پڑھن والے دا جو مقام عظمت ہے وہ تسا محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب کو سننے. میرے علم چ نہیں کہ پہلے حضرت قاری خطیب پاکستان حضرت قاری پیر امین عابد صاحب نے یقیناً پر موضوع خطاب کیتا اسی. میں صرف قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا یہ فرض، اور قرآن پاک سمجھن لئی اگر انسان کوشش کرے تو انتہائی آسان. قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ پڑھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِذِکْر، اس واسطے جو سمجھنا چاہے اس لئی اسا قرآن نو آسان فرما. فَحَلْ مِن مُدَّکِر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن خود کہہ رہے، اللہ خود فرما رہے کہ ہے کوئی قرآن و سمجھنے والا. اصل قرآن انتہائی آسان نازل فرمایا اور آسان کر دیتا ہے. لہذا سنو چاہیے ہے کہ ہر شخص قرآن پاک کو پڑھے، انہوں دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اس دا ادب احترام بھی لازم، اس نے اونچی جگہ تے رکھنا بھی ثواب، یعنی اس دی عزت ادب احترام اکرام. ساڑھے بارے لوگوں نے ذہن کی غلط فہمی یا یہ سمجھو کہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ اہل حدیث قرآن پاک دے ادب احترام اکرام نہیں کرنے. تو جب ایک ہونا بعض بزرگ یا کسی خاص بندے دے انفرادی کسی عمل دلیل بنا لیا جاتا ہے. کوئی شخص قرآن پڑھتا پڑھتا ہے ہمیں صفت قرآن رکھ دے گا اور پھر اٹھا لے گا یا نیچے رکھ دے گا، قرآن پاک قلین تی رکھ دے گا. اس طرح کے کئی واقعات میڈیا تے محفوظ اور سمجھنے کہ شاید مسلک اہل حدیث کی پہچان ہے کہ قرآن پاک جتھے رکھ دو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں ہمارا یہ مسلک نہیں، ہمارا یہ منہج نہیں، ہماری یہ دعوت ہی نہیں. حدیث صحیح البخاری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. ایک مسئلہ ایک فتویٰ آپ کو پوچھا گیا، آپ نے اس مسئلے نو سمجھان لئی تورات منگوائی. مسئلہ پوچھنے والے یہودی جوڑا سی، انہاں بدکاری کی تھی، مدینے چ رہندے سن. انہاں دی کتاب تورات شادی شدہ بدکاراں دی سزا رجم. اسلام بھی یہ سزا قائم ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید قرآن پاک کوئی نرمی ہوئے
تو ادھے چو سزا رجم علی نہ ہوئے. کیوں نہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کروا نبی تھے وہ بھی راضی ہو جان گے تھے اسی سزا تو بھی بچ جا. نیت میں لو جوڑا لایا گیا. نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دی کتاب دے مطابق اس جوڑے دا فیصلہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی کتاب جڑی تواڈے کول تورات وہ بھی اللہ دی کتاب ہے وہ ذرا لے آؤ. انہاں کہ ساڈی کتاب وچ تے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. ہن وی جاوید غامدی ہے ساڈے ملک وچ وہ آندا ہے اللہ دی کتاب وچ رجم والی سزا کوئی نہیں. کئی کالج یونیورسٹی کے طلباء اس تو متاثر بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں. ساڈے معاشرے دی بیماری جنوں بولن دی کوئی صلاحیت یا قوت ہوئے بس وہ پیچھے لگ جاتا نہ سمجھتے نہیں دا عقیدہ کیے دا نظریہ کیے دا آگاہ کیے اس دا پیچھا کیے دی سرند کیے کون ہے اس دا منہج کوئی پرواہ نہیں. اس دا یہ نظریہ ہے کہ رجم علی سزا کوئی مرتادی سزا بھی قتل کوئی نہیں اور رجم علی سزا بھی. انہاں آگے اس بات کا انکار کیتا کہ ساڑی کتاب وچ تورات وچ حد زنا شادی شدہ جوڑے لئی رجم علی سزا کوئی نہیں تے تسی اپنی کتاب دے مطابق فیصلہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تسی اپنی کتاب لے آؤ وہ ویکھنے وہ کتاب لے آؤ. نبی علیہ السلام اس طرح تشریف فرمائے آپ دے مگر کمر مبارک پیٹھ مبارک نال تکیہ رکھے ہوئے ٹیک لگائی ہوئے حضور وہ تورات لے آئے. جو ہی تورات لے آئے تھے حضوروں کی تورات پڑھائیے نا آپ نے مگر و تکیہ خود اٹھائے اور اپنے سامنے تکیہ رکھے اور او دے ہوتے تورات رکھی. جس رسول دے اسی امتیہ انہاں تورات نو نیچے نہیں رکھے. قرآن دی شان کیا ہے قرآن دا مقام کیا ہے. سنت ہے آپ کہ اللہ دی کتاب نو اونچی جگہ تے رکھا جائے. یہ اللہ دی نشانی ہے جو نشانی ہے اللہ دی آیات ہے اللہ دی کلام ہے دا ادب احترام اکرام. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو بعض زکوٰۃ دے مسائل لکھوائے کسی صوبے بھیج رہے سن مسائل زکوٰۃ آپ نے لکھوائے نصاب کتنا ہے اونٹن زکوٰۃ کتنی گاواں زکوٰۃ کتنی بکریاں زکوٰۃ کتنی. حضور لکھوا رہے سن کچھ مسائل حضور نے لکھوا کے دے حوالے کیتا نا تو کی لکھیا سی نبی علیہ السلام دی حدیث جو حضور نے لکھوایا وہ حضور دی کی ہوئے گی حدیث ہی ہوئی. صحابی نے سورکے نو لیا تو پہلے چوم لے جس تے حدیث لکھی ہے صحابی اس نو چوم رہا ہے تو قرآن تا اللہ دا خلا انہوں چومنے چو کوئی حراج یہ دا ادب احترام اور اکرام کیجئے اونچی اور بلند جگہ دے رکھے. تھوڑی جی بات میں طبیعت میری ایک بار اس راستے سے گھبرائی ہے میں واپس پلٹا لیکن پھر کوشش کی تھی میں چلو اتنے پہنچنے میں اگر واپس پلٹ جانا تو میں تو فون کرتا میں اتنے پہنچ گیا فیصل آباد کے قریب میں واپس پلٹ گیا میں طبیعت نہیں تو سب کو مننا ہی تو ساگنا ہی نہیں مولوی جھوٹ پہ بول کسی اور ہی پاسے ٹور گیا ہوا. اس واسطے میں کہا چلو جھوٹا سچا ایک بار جان لیتے حوالے پھر ویکھاں گے اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا انشاءاللہ میں امید ہے 10 بجے تک طبیعت ٹھیک ہو جائے. تسی بیٹھے رہا سو نا ماشاءاللہ جڑے ٹر گئے نو تے اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرمائے جڑے بیٹھے رہے اللہ تواڈے تے دوہری رحمت فرمائے. ہن سنو یعنی قرآن پاک دا ادب احترام اور اکرام. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک دا ہمیشہ ادب کرنا احترام کرنا ہے اس نے اونچی جگہ تے رکھنا ہے. جب قرآن پکڑو نا ایویں پیار عقیدہ کدے کدے قرآن پاک نو چم لینا بھی کوئی کباہت کوئی حرج نہیں. قرآن سن نہ لا لے قرآن انج تھلے نو پکڑ کے انج نہیں ٹورنا قرآن اپنے سینے نہ لانا
قرآن دا گھر پتہ کیڑا ہے؟ قرآن دا گھر کیڑا ہے؟ اے دل مبارک، سینہ مبارک، ایتھے قرآن نازل ہوا ہے۔ جبریل نے آ کے پڑھے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جبریل آمدے سن اینج حضور کو لا کے موجود ہوندے سن، قرآن کی تلاوت شروع کرتے، صحابہ آس پاس بیٹھے ہوندے سن، تے ایک دائرہ لگا ہوندا سی زمین تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دا، زمین تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دا ایک دائرہ ہوندا سی۔ آسمان دا دروازہ کھلدا سی، او دے وچوں جبریل علیہ السلام نازل ہوندے سن، فرشتے دائرہ لگانا لے پہلے آ جاندے سن تاکہ راستے فضاج کوئی جن کوئی شیاطین آیات الہی نو اچکن دی کوشش نہ کرن۔ وہ حضور اس دائرے دے اندر آ جاندے، اتوں فرشتہ نازل ہوندا جبریل حضور دے پاس خدمت حاضر ہوندا، قرآن دی تلاوت کردا۔ اللہ تعالیٰ سینہ رسول ریکارڈنگ واسطے اتنا مضبوط بنا دیتا کہ جبریل پڑھدا جاندا سی، حضور دے سینے جمع ہوندا جاندا سی۔ اور اگلی بات بڑی پر رحمت ہے، بس صحابہ کول بیٹھے، کول ہی بیٹھے، جبریل پڑھ رہے ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دلی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو صحابہ کرام تو کسی صحابی نے آواز نہیں آ رہی، جبریل ایسے موجود قرآن تلاوت ہو رہی، حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دے دل جمع بھی ہو رہی قرآن دے الفاظ، لیکن کول صحابہ بیٹھے سن نہیں رہے۔ اس کی قدرت ویکھو کہ کول بیٹھے نہ سنن دے نہ جنات نو سنن دے نہ انسان نو سنن دے نہ صحابہ نو سنن دے۔ جبریل پڑھے حضور سنن اور آپ کے سینے قرآن محفوظ ہو جائے۔ جدو جبریل پلٹدا سی نا واپس حضور دی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہو جانی، خود بخود ریکارڈ ہو جانا سی اور حضور تلاوت فرما دے۔ تو قرآن پاک دی اول ادب احترام اکرام، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ساری چیزیں پیسے سعادت، لیکن قرآن دا اصل موضوع ہے، اصل نزول دا مقصد ہے کہ قرآن تانوں سمجھ آئے کہ اللہ دی مراد کی۔ تو قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ، جڑے اٹھ دے اٹھا دے نا تسی قریب ہو جائے گا، جڑے جگہ خالی ہوئے پر کر دے جاؤ۔ انہی طریقہ ہے نا، جدوں ایک بندہ صاف چو نکلے تو دوجہ بندہ آگے ہو جائے تاکہ وہ پھر آئندہ نہ آگے نہ آ سکے، تاکہ پھر اس کو پتہ ہوئے اس جگہ اٹھنا ہے تو پھر پیچھے جگہ نہیں لگوئی۔ یہ پھر رکھ جاتے ہیں اپنی چادر بجے میں انہوں نے رجسٹری کرائی ہوئی اپنے ناج۔ یہ مسجد جائز نہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی، وہ آدھے انہوں نے جگہ خاص کی ہوتی، اتھے آ کپڑا رکھ دیں، کپڑا رکھ کے وضو کر دیں، میری جگہ تے کوئی نہ ہوئی۔ میں پھر کدے کدے ان کوئی منظر بزرگ ویکھا تو انہوں آنا بتوں فرد لیا کے لٹکا دے بایا جگہ میری ہے تے اسے ہوتے کوئی اور نماز نہ پڑھ۔ این پھر آگے جتھے جگہ ملے آؤ، وہ دی شان ہی وکری، آئی سی بھی ہوتے بچے، ان کے سارے بھی ہوتے بچے، توازو بھی ہوتے اندر ہے، تو قیامت والے دن پوری مسجد بڑی نمازی گواہی دے سی، خاص نہ کی تکر ہو جگہ۔ بہرحال آئیے آگے بڑھی، قرآن پاک نو سمجھنا ہے، اے فرض، چونکہ اسی عجبی لوگ قرآن عربی چھے، قرآن نو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کس طرح ہے؟ پہلا انداز قرآن نو سمجھنا دا کہ قرآن پاک نو قرآن دی تفسیر نال، قرآن دی وضاحت نہ سمجھنا۔ سب تو بہترین تفسیر قرآن دی ہے کہ قرآن اپنا معنی آپ کرے، اپنی تفسیر آپ کا، اور اے دے وچ منفرد ایک اعزاز بھی حاصل ہے اہل حدیث نو، شیخ الاسلام علامہ شیخ ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لحاظ بھی کہ انہوں نے ذکر خیر کہ انہوں دی قبر، انہوں دا مدفن بھی سرگوزے چھے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمن، سارے قرآن دی تفسیر قرآن کے ساتھ، پورے قرآن بہترین تفسیر وہ ہے جڑی قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرے۔ کئی آیات ایسی ہے کہ اللہ پاک خود قرآن پاک دی تفسیر آپ کرتا ہے دوسرے مقام۔ دو تین مثال اس دیا دینے پھر اگے بعد بیان کرنا۔ قرآن پاک ایک آیت ہے، تسی ہر نمازی پڑھ دیو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اے اللہ ان لوگوں کا فاکر، یا اس آیت کو پچھلی آیت ساتھ جوڑی اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو صراط مستقیم دے دے۔ صراط مستقیم کیڑا ہے؟ اگلی آیت قرآن دی پہلی آیت کی کر رہی ہے، خود تفسیر کر رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راہ انہاں دا دے جڑا میں پیچھے منگیا ہے، جڑے پچھلی آیت وچ میں دعا کیتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں عطا کر۔ اس صراط مستقیم کیڑا ہے؟ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو انہاں دا راہ دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، اور انہاں دے راہ تو بچا جنہاں دے ہوتے تیرا غضب، اور جڑے گمراہ ہے غضب اللہ تو بھی بچا تے گمراہ تو بھی بچا۔ دو گروہ بالاتفاق محدثین دے مفسرین دے، المغضوب تو مراد یہودین اور والضالین تو مراد عیسائی، دوہاں دے راہ تو بچا، یہودیاں دے راہ تو بھی بچا تھے، بولو بولو شاباش، عیسائیاں دے راہ تو بھی بچا۔ تو جڑا پرسوں مسلمانہ کیتا ہے، جڑا عالم فجر دی نماز پرسوں 5 دسمبر نو فجر پڑھیا سی، بصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، یاد اس مولوی نماز نہیں پڑھی، تو جی نماز پڑھی یہ دعا کی کہ اللہ میں یہودیاں تے عیسائیاں دے راہ تو بچا، تے پھر انہاں دے نال کیک جا کے رل کے کیوں کٹیا سی؟ پھر کرسمس ڈے میں شامل کیوں ہویا ہے؟ نماز فجر ہی تے کہہ گیا سی کہ یا اللہ میں نے عیسائیاں دے راہ تو بچا، تے جو مسیح تو نکلے سیدھا عیسائیاں دے راہ کرسمس ڈے دا کیک کٹیا سی، کھاتا سی، انہوں نے کھوایا سی، تعلق جوڑیا سی۔ بندے آدھے جی من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور فرمان جڑا کہنا مشابہت کردا ہونا جو میں کہ گل اس تو بھی اگے واد گئی، مشابہت علی گل نہیں رہی۔ ہن تو جا کے انہاں کیک کٹیا، کس دا؟ عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا۔ عیسیٰ بن مریم کدوں پیدا ہوئے؟ کس حیثیت نال پیدا ہوئے؟ جدا کیک پہ کٹ دے انہاں دا کیتا ہے کہ اللہ دا بیٹا پیدا ہوئے۔ قرآن آندا ہے کہ اس عقیدے ہوتے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ سان مر کو لوگ پوچھتے ہیں باؤ جڑا مولوی بھی آکے میں جا سائیں نہ رل کے کیک کٹ دا جی جائے، میں آگیا تو کو پوچھو باؤ سو اپنا ایمان دے ہوتے کہ نقطہ نشان تو نہیں پہ گیا اس کا۔ نماز ہی چاہتا غیر المغضوب علیہم الضالین، بیکری والے ہو تو سمی کیک بنائے تے انہاں دی رسم دے مطابق بنائے، جویں دو نقشہ آندے ان دا کیک ہوتے تو سا بڑھایا ہے۔ تے پھر سورۃ اخلاص پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ 4 ٹکے نہ کما ہوا، اللہ دی اولاد ہی کوئی۔ قرآن کی آندے عیسیٰ ابن مریم دے بارے، مل مسیح ابن مریم، توجہ ہے تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھو میرے تو، مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم، نہیں عیسیٰ ابن مریم مگر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اللہ فرماتے نے انہاں دی ماں بھی سچی ہے اور عیسیٰ ابن مریم نہیں نے مگر کی نے رسول نے، ابن اللہ نہیں، میرے بیٹے نہیں، میرا حصہ نہیں، میرے جز نہیں۔ قرآن کا ایک اور مقام فرما لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہاں اللہ دے 3 حصے بنائے، جنہاں عقیدہ تثلیث لوگوں نے سامنے پیش کیتا، اللہ فرمان کفر کیتا ہے۔ اللہ دی کوئی اولاد نہیں، اس دی کوئی بیوی نہیں۔ یہ حضرت مریم اللہ دی بیوی ہے نا، عزب اللہ تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، تے عمران وہ باپ مریم دا، تے عیسیٰ دا نانا ہے، تے مریم اللہ دی نعوذ باللہ بیوی ہوئی، عمران اللہ دا کی لگا سوسا بغیر تو۔ قل هو اللہ احد، حدیث قدسی صحیح بخاری۔ نبی علیہ السلام فرماندے نا، اللہ فرماندا ہے کہ میرا بندہ منو گالیاں دیندا ہے، میرا بندہ منو گالیاں دیندا ہے،
میرا بندہ ہو کے مینو گالیاں دیا. صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی اللہ نو گالیاں کیوں؟ فرمایا جدوں بندہ آتا ہے کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دی بیوی ہے، اللہ فرماتا ہے مینو گالیاں دیندا ہے. کیک کٹا جا رہا ہے، مولوی نال چھری لے کے بیٹھے، جناب مولانا عبدالخبیر آزاد بھی بیٹھے، مولانا طاہر شریف صاحب بھی بیٹھے، نال شباز شریف صاحب بھی بیٹھے، نال وسائی پادری سارے وہ بھی بیٹھے. کیک کٹتے پہنتے کھاندے پہنتے، ہر ضلع چ مولوی سرکاری ملا سارے کٹھے کٹی جاتے دکھائی جاتے. چاہو تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، دسمبر دے مہینے تے عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش ثابت ہی نہیں. جاؤ جہاں آپ پیدا ہوئے ملک شام میں بیت المقدس میں، جہاں آپ پیدا ہوئے اس جگہ پہ جاؤ. اگر اس موسم میں کھجورے ہوں تو ہم مجرم. عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوئے جس موسم میں عرب دے اندر، شام دے اندر جتھے پیدا ہوئے، اس ملک اس فضائے اس جگہ تے اس آب و ہوائے کھجورہ دا فصل ہوتا ہوئے. یہ دسمبر ہے تے عیسیٰ ابن مریم دسمبر پیدا ہوئے. قرآنی نص ہے کہ جتھے سید عیسیٰ پیدا ہوئے تے کھجور دے اوپر کھجورہ موجود سا. عقلن بھی خلاف ہے، نقلن بھی خلاف ہے، شریعت بھی خلاف ہے، اور اگلی بات ہے قرآن دے بھی خلاف ہے، احادیث دے بھی خلاف ہے. میں تسی دسو بھائی عیسائیاں دے گرجے جا کے یا عیسائیاں بلا کے کیک کٹ کے کرنا کی چاہتے ہو؟ کیڑی عزت چاہتے ہو؟ پھر چھڑ دے انہاں نماز. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آدھر جی یہ اسلامی ملک ہے، یہ جھنڈا ہے، ادھر سبز رنگ ہے، ایک جناب یہاں چٹا رنگ ہے، چٹا اقلیت نو ظاہر کرتا ہے، سبز مسلمانوں نو ظاہر کرتا ہے. تو میں کہ صرف پاکستان ہے، حضور دی ریاست، مدینے دی ریاست سارے کفار موجود آئے. نبی علیہ السلام نے کدے انہاں دے مذہبی تہوار یا شریکت کیتی ہوئے، یا سیدنا صدیق نے، یا عمر نے، یا عثمان نے، یا علی پاک نے، یا سیدنا امیر معاویہ نے، یا دیگر اصحاب رسول نے، خلفائے راشدین نے، حکام نے، عمراء نے، کبھی ان کی محفل میں مذہبی تہوار میں شرکت کی ہو؟ تو ایک حوالہ پیش کی. اقلیت ہے مانا نہیں کہ انہوں نے مذہب نو اپنا دو. اقلیت رہیں جو ان کو حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، وہ ذمہ ہیں، وہ ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ملک میں ان کی جان مال کی عزت کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن مسلمان حاکم کا ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلامی حکمران کا یہ فریضہ نہیں ہے. چلو صراط الذین، قرآن اپنی تفسیر کی کرتا ہے. آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ انہاں دا راہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے اور مغضوب دے راہ تو بچا. مغضوب کون نے بولے؟ یہودی. والضالین، اور عیسائیاں دے راہ تو بچا، ضلالت والے راہ تو بچا. ضلالت کی ہوندی ہے؟ کل بدعت ضلالہ. اے اللہ گمراہ لوگاں دے راہ تو بچا، اہل بدعت دے راہ تو بچا. اے اللہ شرک دے راہ تو بچا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ انہاں تے غضب کیتا ہے، انہاں تے غضب ہویا ہے. یہودیاں تے کیوں غضب ہویا ہے؟ رب نے انہوں نے فرمایا ہے کہ تانوں جمعے دا دن دتا جا رہا ہے. یہودیو جمعے کا دن تانوں عبادت لئی دیتا جا رہا ہے، اس نو قبول کرو. یہودی کہنے لگے نہیں سانو جمعہ والا دن نہیں چاہیے، سانو ہفتہ دا. کدے والوں آفر ہوئی؟ اللہ والوں. تو یہودی کہنے لگے سانو جمعہ چاہیے نہیں، سانو ہفتہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی پھر منہ منگی کوئی چیز منگو نا تو پھر نال شرائط بھی ہوں گی. ایسو پیز کوئی شرائط بھی ہوں گی. یا اللہ شرائط کی نے فرمایا جس دن تو ہفتے دا دن لینا چاہتے ہو جی، فرمایا ہفتے والے دن لے لو، لیکن اس دن پھر کاروبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے نہیں کرا. ہفتے والے دن شکار رو دا کاروبار سی، شکار رو دی ٹریڈنگ سی، شکار رو دی تجارت سی. مچھلی پھڑ دے سن انہوں ہی آگے بھیج دے سن.
وہ ہفتہ والے دن جو تو جان تے مچھلی این آئی ہو چھل چھل کر دی تھی جدو اتوار سوار نو جان تے مچھلی لپے کو رکھنڈی لا کے بیٹھے رہے آدھر میں ساڑھ ڈال کام چنگا ہوئے جو جمعہ لے لے آتے بہتر ہے وہ لیا نہیں کہ ان شکار ہفتہ والے دن آندہ ہے تاکہ پیچھے آندہ ہی نہیں انہاں کہ انج کرو با سمندر دے راہ تھے نا اس پاس جدو مچھلی ہے پانی چھل مرد ہے مچھلیاں ادھر آنیاں نہ پانی این آندہ ہے مچھلیاں اس طرح آنیاں اگر ایک تالاب بنا لو تالاب بنا کے جدو چھل مرن گیا تو پانی واپس جائے گا تو مچھلیاں ادھر تالاب پھنس جان گیا ہفتے نو پھنساؤ تو اتوار نو پھڑو اللہ بھی راضی تے ساڑھا بھی کام ہو جائے گا ایویں ہو گیا اللہ فرماتا ہے پھر میرا غضب نازل ہویا ان ہفتے زیادتی کی تھی انہوں نے بندر بنایا بندر غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ انہاں مغضوب لوگاں دے راہ تو بچا مغضوب کی کردے سن جس دن عبادت دا خاص ہویا ہے اس دن شکار دی ممانت آئی وہ شکار کردے نہیں سن لیکن پسندے سن اللہ نے بندر بنا دیتا ہے رب نے سنو جمعہ عطا فرمایا نال فرمایا وہ جمعہ اللہ تو انہوں دیتا جا رہا ہے امت محمدیہ نے جمعہ نو قبول کر لیا لیکن اللہ پاک نے فرمایا تھوڑی آسانی کی تھی ہے فجر تو بعد کاروبار شروع کر دیو جمعہ دی اذان تک کاروبار کرو جمعہ تو پھر بعد کاروبار کرو کوئی پابندی نہیں صرف جمعہ دے جڑا وقت ہے نا اذان تو لے کے نماز دے سلام تک یہ تو سا کاروبار نہیں کرنا ٹھیک ہے یا اللہ نہیں کرنا ہن دکان تو دو بندے بیٹھے آدھن با کیڑی مسجد ایک وجہ جمعہ ہوتا ہے انہاں کہ با اس مسجد انہاں کہ با تو جمعہ ادھر پڑھا تو میں جتے 1:30 بجے ہوتا ہوتے پڑھ سکتا تو تریہ بندہ جتے 2 بجے ہوتے پڑھ سکتا کاروبار بھی چلتا رہے جمعہ میں ہو جائے آواز قرآن پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ فرماتے ہیں جمعہ دے اوقات اندر کاروبار نہیں کر کوئی نہا رہا ہے وہ تو خطبہ شروع ہو گیا تو نہا شروع ہو گیا کوئی آندہ ہے جناب بجلی چلی گئی سی جو میں استری نہیں ہو سکے کپڑے یہ بھی کوئی حدیث ہے استری تو بغیر جمعہ نہیں ہوتا کوئی کسی بانے اندر کوئی کسی بانے اندر جمعے والے دن کوئی کھیل دے بیٹ بلہ لے کے نکلے ہویا کھیلنے واسطے نکلے ہویا میچ جمعے والے دن کھیل جمعے والے دن تے قرآن کی آندہ ہے کھیل نہ لو رب نے پتا سی میں نے جمعہ دن نہیں کھیلنا تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما جمعہ دا خطبہ جاری ہے حدیث صحیح البخاری اندر ہے تے مدینے اندر قات پہ ہویا دانے دی قلت آٹے دی قلت ایویں خبر آ گئی مسجد نبی اندر خبر پہنچی کہ شام اللہ یا کسی علاقے اندروں ایک قافلہ غلہ لے کے دانے لے کے اناج لے کے آٹا لے کے مدینے اندر پہنچ گیا ہے صحابہ نے جو آواز سنی نمبروں آٹا آ گیا دانے آ گئے منڈی چھتے انہاں کہ جمعہ دے 8ویں دن پھر آ جڑا تو یہ ساڑھے جانتا جڑے لوگ کفار ہیں منافقین ہیں جڑے مسلمان جنہیں مسیح تے نہیں آنا جو منی بنا وہ دانے تو انہیں لے جانے گے آٹا اٹھا لے جانے گے ساڑھے کن رہنا ہی کوئی نہیں اگلی کہنے دن آباد آیا تھے کہاں تھے تو جمعہ تے پھر ایک کوئی جو اٹھیا توجہ ہے فی الحال ایک ہی اٹھیا ہے نا تو اسی میرے توجہ ہے جو ایک اٹھیا ہے وہ باہر لوگ دوسرا اٹھیا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پنجواں ایک ایک کر کے اٹھتا گیا وہ نال دستا گیا دانے آ گئے اٹھ
اٹھیا وہ بھی اٹھیا وہ بھی اٹھیا اٹھتے گئے تے حضور دے سامنے ٹوٹل 12 رہے. حضور خطبہ جا رہی کھڑے نے ممبر تے ٹوٹل صحابہ کنے بار سامنے رہ گئے 12. صحابہ اکرام گئے جلدی گئے منڈی گئے دانے لیا آٹا لیا جتھے جگہ ملدی ہے جتھے جگہ بندی ہے اتھے رکھیا پھر رکھ کے واپس آئے. ہجے بھی حضور خطبہ دے رہا ہے. سانو آدھر میں جمعہ چھوٹا پڑھایا کرو تھوڑا پڑھایا کرو پتہ نہیں میں آدھر نہیں مولوی دے 5 منٹ ہوتے ہو جانے تلے گھڑی لے کے بیٹھے ہے ویکھو جی جمعہ چھوٹا ہونا چاہیے یا ایک بات بنا دے جی خطبہ مختصر ہونا چاہیے حدیث کی ہوندی نماز لمبی ہونی چاہیے. میں کہ ٹھیک گل تو میں کہ تیری ٹھیک ہے حدیث تے ہے یعنی پھر تھوڑا خطبہ لمبا ہوتا ہے تے حدیث جڑی اور نماز جڑی ہونی چھوٹی ہوندی. میں کہ نماز کتنا ٹائم لگتا ہے سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ سے پڑھنا مسکون سنتا یا دوسری دو مسکون صورتوں بھی جمعہ دا اور سورۃ الجمعہ یا منافقون دا ذکر بھی آندا ہے. تو میں کہ جو وہ پڑھ لی تو کتنا ٹائم لگے گا یعنی 7 منٹ 8 منٹ لگ جانا. تو میں کہ پھر خطبہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے جی میں کتنے منٹ دا 10 منٹ دی نماز تو خطبہ کتنے 5 منٹ دا تو پھر ہونا چاہیے. اور میں کہ ملو یہ معنی نہیں کہ نماز نالوں خطبہ مختصر ہو اے نہیں حضور میں خطبہ مختصر دا مطلب ہے کہ بہت ہی لمبیاں تقریراں تے وعد تے خطبہ نہ ہوئے خطبہ مختصر ہوئے تے نماز طویل ہوئے. اے نہیں کہ جمعے دی نماز خطبے نالوں وڈی ہوئے اے نہیں حدیث کا معنی الٹ کر جڑے ان عوام نے سمجھایا خطبے جمعے دی جڑی نماز ہے نا او دے نالوں خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے. نواب معنی کر لیا. حضور خطبہ دے رہے ہیں منڈی دانے آ گئے صحابہ اکرام اتھوں نکلے کسی کو پیسے ہے سن کسی کو نہیں سن انہوں پیسے لینے دانے خریدے نے خرید کے آٹا رکھیا رکھ کے واپس آئے تو خطبہ جی جا رہی ہے 3.5 منٹ دا 4 منٹ دا 5 منٹ دا خطبہ جا رہی ہے. یہ تو یاد ہے پروفیسر عبداللہ باول پوری مولانا پروفیسر عبدالرحمن مکی اللہ ان کی قبر درامتہ فرمائے انہوں نے والد موت خطبہ انہوں نے 2:30-3 بجے ختم ہوتا ہے باول پورے جدو خطبہ انہوں نے 2 بجے شروع یعنی ختم ہونا نیڑے ہوتا نا 2 بجے تو پھر 5 منٹ بعد آدھے پھر وہ بندہ مسجد نا گیٹ میں داخل ہوتا نا لگتا ہے داخل ہوگا پتہ نہیں پھر آوے یا نہ پھر توحید شروع کر دے تے آندے یار گل تے پوری ہو گئی لیکن 2-4 بندے نوے آئے ہو سکتا ہے شکار آیا پھر نہ آوے ہفتے نہ آندے جمعے نہیں شکار تے ہوتا ہے ساڑھے ہو سکتا ہے پھر نہ آوے تے ایویں نہ معروم جاوے اس واسطے وہ اور خطبہ لمبا فرما دے تے ایک باری نا 2 جج حاضر ہائی کورٹ دے وہ کیس کی سماعت لی باول پور ہائی کورٹ دا بینچ سی اتھے گئے جمعہ اللہ دن آگے تے جمعہ نو تو چھٹی نہیں سی وہ دوبارہ بعد پھر بھٹو صاحب شروع کی تھی پھر میاں صاحب نے ختم کی تھی اجے تک ختم ہی ہے چلو اس پاس نہیں جا وہ جدو کیس انہوں سویرے سویرے سماعت کی تھی نا تو انہوں جمعہ دے ٹائم تو پہلے یعنی وقفہ کی تھا تو جج کہنے لگے بھائی یار ایتے کوئی پڑھیا لکھیا کوئی پروفیسر قسم دا کوئی عالم ہوئے یہ دے پیچھے جمعہ پڑھ لئیے کسی مولوی پیچھے کیوں جڑے جج شاہ جو نے پڑھا لکھا تو مولوی تو بڑے تانگ ہوتا تھا مولوی ہمیں اتھے پتہ کی بیان کریں گے فرقہ پرستی بیان کریں گے تو کوئی پروفیسر انہوں نے کہا جی ہے بالکل یونیورسٹی دے قریب ہی نا پروفیسر عبداللہ باول پوری نے اتھے جا کے وہ 2 جج آ گئے حجی جمعہ دا ٹائم شروع نہیں سی ہوا تو مسجد داخل ہوئے تو پروفیسر صاحب دھوتی بن کے مسجد پہ خود صاف کر انہوں نے کہا جی اتھے جمعہ پروفیسر عبداللہ باولی پوری پڑھا دیں انہوں نے کہا جی وہی پڑھا دیں آپ سب صفائی سوئی کر گئے نا کر گئے تھے وہ سلوار قمیض پا کے تے آ گئے تو جمعہ جناب شروع کر دیتا وہ جو ججہ بیکھے انہوں نے کہا لگتا ہے انہوں نے مولوی امام پروفیسر آیا کوئی نہیں وہ جڑا صفائی پہ کرندہ ہی ہے نا اسی لب دے وجہ سے باقی سے مولوی پہ چڑھنا پڑھنا پہ تو کم اس تو بھی تھلے ہو گیا پھر پروفیسر صاحب جو خطبہ شروع کیتا نا تو پھر موتی بکھیرے توحید بیان کی تھی سنت بیان کی تھی تاروں پہلے ہو کسی انہوں نے جیسی جاج جانتے سے جمعہ پڑھنا ہے تو پروفیسر انہوں نے یوں پڑھان جس ویلے کوئی گھنٹہ 1.5 کام پتہ نا 2 تو کام ٹپیا حافظ صاحب فرمان لگے آج 2 جج آئے ہوئے پھر پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے آج میں سمجھانا چاہتا ہوں دین ہے کیا دین کیا ہے
اور جو خطبہ جاری تھی تو جج کہتے ہیں حافظ صاحب نماز پڑھاؤ اسی اہل حدیث ہو گیا ساڑھا کام ہو گیا سانو سمجھ آ گئی یہ دین کنوں آندے نا این اللہ برکت پانا ہے تو یہ دل خلوص ہو گئے تو پھر ہوں جی نا توجہ ہے تو نبی علیہ السلام کے سامنے کنے صحابہ رہ گئے یاد ہے آرہ جب پارا رہ گئے تو صحابہ آئے پھر دانے دنے لے کے سامنے آئے بیٹھے پھر مسجد بھری نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تا شکر ادا کرو کدھر گئے تو یا رسول اللہ دانے لینا گئے فرمایا لے جی یا رسول اللہ فرمایا تُس جب سارے ٹوٹ گئے سنو تو میرے سامنے 12 رہ گئے اللہ تا شکر ادا کرو کہ 12 بیٹھے رہے بچ گئے ہو کہ 12 بیٹھے رہے جی اے 12 بھی نہ اٹھ جان دے آج اسمان تو اگ برستی تے مدینے کوئی بندہ زندہ نہ رہ گیا اللہ نے ایڈا غصہ چڑھے آئی کہ میرا نبی خطبہ پہ دین رہے اور تسی کاروبار ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ کا حکم ہے اور وجوب کے لیے ہے کہ کاروبار چھوڑ دو کہتے پر حضرت محدث عبداللہ محدث روکری رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان فرماندن کہ میرے والد صاحب گنہ سی کماد گنہ لا رہا ہے صاحب والد صاحب ہی عالم سے خطبہ دین دے سے گنہ لاندے لاندے کوئی کنال ڈیڑھ کوئی کنال ایک جگہ رہ گئی تھوڑی جگہ رہ گئی تو کہنے تو اذان جمعہ یعنی پہلی اذان یا وقت ہو گیا تو فرمایا بھائی بیٹا عبداللہ تسی اتھی ڈگیا نو جوڑے نو چھٹ دیو پنجالی نہ دی کاٹ دیو تے آؤ جمعہ پڑھی فرماندے نے کہ ابا جی پرے نو آئے تے فرمانے لگے میں کہ پنجالی کھولو تے ڈگے چھوڑو تے پھر جمعہ دوبارہ ابا جی کہنا جو دوبارہ جو وہ تے دوبارہ ایک گنے لاؤ تے میں کہ ایک کام کر کے جانے اجے ابا جی نے جانا وضو کرنا نانا ہے وہ خطبہ دے بنا انہیں تک میں پہنچ جانا والد محترم آئے جمعہ شروع کیتا خطبہ پورے تقریر ہو گئی واز ہو گیا خطبہ ہو گیا دوجے خطبے کھڑا ہونے لگے نا عبداللہ محدث روکری رحمہ اللہ حج طالب علم سے پڑھ دس آئے مسجد داخل فرمایا بیٹا عبداللہ آ گیا ہے جی ابا جی آئے لیٹ آئے وہ ابا جی جڑا کنا رہے ہیں جو پوری کر رہے ہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے پہ جا جمعہ ویچ سلام پہ رہا نا کہ فرمایا پتر اس قلعے نو سارے نو پٹ دے کرنا سانو کرنا نہیں چاہی دا کما دے پورا ایکڑی پٹ دے پتہ نہیں کتھے اذان دا وقت ہویا ہی کس اذان تو بعد قرآن آندہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ کاروبار بند کرو تم حل جو ہی رکھے نے میں نو اپنی اولاد نو گنا حرام دا نہیں کھوانا رب روک دے تو کرتا رہے صراط الذین انعمت علیہم جنہیں یہودیاں دے رات چلے ہو وہ دے ہفتے والے دن زیادتی کرنا جمعہ والے دن تو زیادتی شروع کر جنہیں جمعہ پڑھنا ہے 12:30 بجے مسجد چاہ جائے بس خطبہ جنہیں بجے 12:30 تو مراد ہے جنہیں بجے خطبہ شروع ہو جائے کیونکہ ساڑھی مسئلہ میں ٹائم لکھا ہوئے 12:30 کی لکھا ہے جمعہ دا کی ٹائم 1 بجے ختم ہوتا ہے نا ہوتا ہے 1 دا لکھا ہے شروع کرنے بجے ہوتا ہے 12:20 لکھو کہ جمعہ ہمارا شروع ہوگا 12:20 پر یہی طریقہ ہے 12:20 لکھو اچھا تو اڑی نماز ہو لیکن 1:45 بجے ہوتی ہے نا ایسا رہتی ہے 1:45 بجے کی لکھ دیو 12:50 12:55 سلام کنے بجے پھرتا ہے 50 منٹ تے 55 تے پھرتا ہے نا تو پھر اے لکھو نا 12:55 تے ساڑی نماز مکمل ہوندی ہے جدو جمعہ دا ٹائم اخیر لکھ دے ہو نماز شروع ہوندی ہے 1:45 بجے خطبہ شروع ہوندہ ہے ہمارا اہل حدیث کا جمعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب امام ممبر پہ آ جائے ہمارا جمعہ شروع اناف کیا جمعہ شروع نہیں ہے وہ حجی تقریر کرنی انہوں تقریر کر کے پھر انہوں اذان دے ہونی اذان تو بندے آ جانا پھر انہوں 2 اٹھ کے خطبہ پڑھنا پھر انہوں جناب نماز پڑھانی ہمارے نزدیک یہ تقریر خطبہ ہے جب یہ شروع ہو اس کے بعد اہل حدیث کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے مسجد امام دے آن تو پہلے پوری جماعت اگر مسجد موجود ہوئے امام دا دماغ خراب ہے 2 گھنٹے لگا رہا
وہ آئے گا، دیکھے گا پوری جماعت، کتنا خوش ہوگا، امام بندوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، ممبر پہ چڑھے گا، مختصر واز کرے گا، نماز پڑھائے گا، چلا جائے گا۔ یہ پتا ہوئے 5 ہونا ہے، 2 ہونا ہے، 4 ہونا ہے، آدھا تُسی جی میں آندے واسے انجے بسا واپس۔ طریقہ اختیار کیجئے، غیر المغضوب علیہ، یہ لیٹ آنے کا انداز یہودیوں کا ہے۔ تائیں حضور نے فرمایا کہ میری امت ہو بہو، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری امت بالکل یہودوں کے طریقے پر چل نکلے گی، عیسائیوں کے طریقے پر چل نکلے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کی بہترین تفسیر، قرآن خود اپنی تفسیر آپ کا قرآن کی اندھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط مستقیم کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ دوسری آیت پھر قرآن تفسیر کر دے، اللہ جی تھوڑا انعام کنہ تے ہویا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن اپنی تفسیر آپ کا کر دے، یہ اللہ تیرا انعام کنہ تے ہویا ہے۔ اے سمجھ آگئی کہ راہ انہاں دا دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، اے نہیں سمجھ آئی بھئی انعام کنہ تے ہویا ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر تیجی آیت کر کے کی دستا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اے اللہ کنات انعام ہویا ہے، اللہ فرماتا انعام اللہ علیہم، 4 گروہ نے جنہاں دیوتے میرا انعام ہویا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کرنا ہے۔ فرما النبیین، نبیان دیوتے اللہ دا انعام، صدیقین دیوتے اللہ دا انعام، شہداء تے اللہ دا انعام، صالحین تے اللہ دا انعام۔ انہاں 4 لوگ گروہاں دا سنگت تے صحبت تے مجلس دیدار تے پڑوس میں عطا کروں گا یا اللہ کنانو۔ فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرے انہوں میں قیامت علی دن معیت، سنگت، صحبت، مجلس دیدار عطا کروں گا نبیان دا اور صدیقین دا۔ جدو میں یاد پڑھنا نا، میں نے ایک عجیب جی بات گل یاد آندھی تو انا شیئر کرنا، توجہ ہے تو آڈی۔ اسی ہر نمازی آنا یا اللہ صراط مستقیم دے، یہ بھی آنا جللہ یا اللہ جنہ دے تیرا راہ انہ دا جنہ دے تیرا انعام ہویا۔ ساڑھی خواہش کی ہوندی ہے کہ یا اللہ سن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہیں انبیاء اور وہ ہیں صدیقین۔ جدو صدیق اکبر خود آیت پڑھ دے ہو سے توجہ ہے تو جدو یہی آیت ابو بکر صدیق خود پڑھ دے ہو سے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جنت تیرا انعام انہوں نے راہ عطا کرنے۔ جو صدیق پڑھ دے ہو سن پھر رب کہتا ہونا ابو بکر جنت تو منگنا ہے، تو آپ ہی اس مقام دے، تو تے آپ اس درجے تے کھڑا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کردہ ہے۔ قرآن دی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہی کریں۔ ذرا دوسرے واقعہ والتدبری دلیل والغور کیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا، بنان تو بعد مسجود الملائکہ بنایا، مسجود الملائکہ بنان تو بعد جنت در بھیج دیتا ہے۔ فرمایا آدم و حوا علیہ السلام جی اللہ جی فرمایا جنت آ گئے ہو جی اللہ جی آ گئے، رحمتہ نعمتہ مل گئیاں نے۔ فرمایا پوری جنت فری ہے، کھاؤ پیو جہاں چاہو رہو۔ پوری جنت دے اندر صرف ایک درخت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ایک درخت ہو جائے جدے نیڑے نہیں جانا، جدے قریب بھی نہیں جانا، جدے نیڑوں لنگنا بھی نہیں، جدے قریب بھی نہیں جانا، باقی جنہ ساری قریب۔ اے ہن تو ویکھ لو تواڈے ایسی شیسی ہے چیزیں تواڈی مسجد لگی ہوئی ہیں نا، تسی سویرے لکھ دیو میں اس کو ہاتھ نہ لگائے، ہر بدل آن دی کوشش کرے سی۔ جے تسی نہ کہو نہ لاؤ تو بندے شاید معاف کر دے، جے تسی کہو گے نا میں حیث راہ نہیں لگنا،
اتنے لازمی ہو لکھ سکتا یہ کیوں سر روکیا ہے اتوں نہیں لگنا یہ فطرت ہے آدم علیہ السلام پوری جنت فری ہے کھاؤ پیو ایک درخت نیڑے نہیں جانا اتنا جو زمین ہوئے اتنی وسیع ہوئے ہر چیز موجود ہوئے تو جی ایک درخت روک دیتا جائے تو بڑی گل تو کوئی نہیں سی فطرت نے انسان سینہ آدم علیہ السلام پھر بھی اس درخت نیڑوں لنگن وقت اے وہ درخت ہے جس تو روکیا ہے لگتا تو ہے جی جی میں باقی نے پتہ نہیں اس تو کیوں روکیا ہے اس تو کیوں روکیا ہے شیطان دی آواز آئی اے آدم میں تجھے لنگ دے ہوتے سوچ دے ہو کہ نے کیوں روکیا ہے کدی سوچیا جی بھائی کیوں روکیا ہے درخت دی اصل تو نشان پتہ ہے آدم علیہ السلام فرمان لگے نہیں شیطان کہنے لگا اس درخت دی خاصیت ہے یہ کچھ خصائص نے خاصیت ہے یہ پہلی خاصیت ہے کہ جڑا دا پھل کھا لوے نا وہ ہمیشہ وہ بشر رہندے ہی نہیں وہ نوری ہو جائے پہلی دی خاصیت ہے ادنا جنس ہی بدلے بندہ رہندہ ہی نہیں انسان بندہ نوری ہو جائے فرشتہ بن جاتا ہے ان آدم علیہ السلام اے بھی خیال فرما سکتے ہیں سرنا میں فرشتے سارے سجدہ کیتا ہے تعظیمی میں نے فرشتہ بڑھن دی لوڑ کی میں اچھا یہ تو نوری ہو جاتا ہے کہ نوری ہو جاتا ہے اور ہو سکے دوجی خاصیت ہے کہ جڑا اے دا پھل کھا لے وہ پھر ہمیشہ اتھے ہی رہتا ہے ہن آدم علیہ السلام جدوں یہ گلاں سنیاں نا اودیاں آدم علیہ السلام نے مشورہ کیتا سیدہ حوا علیہ السلام حدیث ہے آپ نے مشورہ فرمایا تہاڈا کی خیال ہے بزرگوں کھا لئی عورت پھر عورت فطرت یعنی تو عمران خان کہندا بھی رہا بڑی چوک نہیں جانا وہ لے کے گئی آدم علیہ السلام توجہ وہ اندروں کہندا رہا میں اس پاسے نہیں جانا اس آگے میں جانا پھر اس آگے میں واپس نہیں جانا پھر جدو آئے نے اس آگے میں واپس بھی جانا اس واسطے حضور نے فرمایا عورتوں نے معاملات انہوں سپرد نہ کرو فلاں نہیں پاؤ کامیاب نہیں ہو وہ این دی ہوئے خاتون تامی ٹھیک نہیں تھے جنون دی ہوئے خاتون تھے تامی ٹھیک اللہ نے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے حاکم بڑھایا مردن تو انہوں بڑھایا جڑا بندہ آتا ہے نا بھائی عورت ایک بندہ میں آتا ہے عورت جڑی نا جی حکمرانی نہیں جائے میں کہ ٹھیک میں کتنے جانے ملک میں کہ گھر بھی نہیں جائے اپنے گھر بھی نہیں جائے تیرے جائے تو میں کہ مرید ہی کوئی نہیں تو میں نے پوچھنا پیا مسئلہ پوچھنا پیا گھر دے بھی معاملات مرد کو فیصلے یہ شریعت ہے یہ دین ہے پر پوچھئے حضرت حافظہ موجود علماء موجود نبی علیہ السلام اپنے گھر اتنا مکان دوتے کمرہ بنائے حضور نے سارے حجرات دے وچوں ایک حجرہ ڈبل منزلہ حضور نے حضرت عائشہ لگے حجرہ نا ڈبل منزلہ او دے ہوتے حضور اپنا ساری آمدن تے خرچ جتنے ہوندے آئے راشن سارا اکٹھا ہو دے رکھ کے چابی حضور کور رکھ دے آئے ایک مہینے بعد ساری ازواج نو بلاندے آئے تے برابر برابر راشن اور حصہ دے کے حضور چابی کور رکھ دے تے ہون تسی تے اسیاٹی حالت کی ہے بی بیاں میں تسی آرام کرو تے اسی سودا لے آئے حکومت عورتوں کے پاس ہے گھر دی حکومت تسی ادھر جان دے نہیں جے فلاح پانی اس گھر نے نہیں جے اس کامیاب اس گھر جس کے امور پورے گھر کے عورت کے سپرد ہو جائے اللہ نے تجھے حاکم بنایا حاکم بن کرو عورتیں تو کوئی نہ سن رہی ہیں سننی پین پھر چلو ٹھیک ہے اتھی گل مکانے اگر دوسرے پاسے چل رہے حاکم بنو حاکم نگران ہوا اگلی بات حضرت آدم علیہ السلام مشورہ کی تو آڈا کی خیال ہے انہوں نے فرمایا گل تے صحیح لگ دی بجے وہ کھا لئیے تے ہو جائیے نوری تے روی بھی ہمیشہ انہوں نے کہ کھا لو جدو آدم علیہ السلام ارادہ کتنا کھان دا تانا دا بے فکر ہو جاؤ توڑ کے اسی آپ لے ہونے تو اسی ذرا بس کھاؤ تو کھادا تے لباس جنت اتریا تو فرمایا آدم جی اللہ منع نہیں کیتا
یا اللہ منت کو سکیتا ہی ونسی آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَسْمَا. اللہ فرماتا ہے آدم دے دل میں سے چھان گیا ہے، اندر نافرمانی دا کوئی ارادہ نہیں، میرا آدم بھول گیا ہے، بھول گیا تو بھول جائیے تو گناہ نہیں ہونا. بندے روزہ رکھے ہو تو کوئی بندہ بھول کے کھا لے پی لے، روٹی کھا لے چاہ پی لے، سب کچھ کھا تسلی نال، پھر پتہ نہیں یاد ہے روزہ ٹوٹیا بھی نہیں تو گناہ بھی، تو جان بوجھ کے بندہ ایک کوٹی بھی پی لے تھے گناہ بھی ہے تو روزہ بھی گیا. اللہ فرماتا ہے آدم بھول گیا، بھول گیا آدم، چلو بھول گئے. اب آدھے آدم علیہ السلام جاؤ ہوں جنت جانا، جنت نکلو، زمین تے جاؤ، اترو، جاؤ. اتوں تشریف لے آئے نیچے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، لیکن معافی نہیں ملی، قبولیت اعلان نہیں ہوا، قبولیت خبر نہیں آئی. آدم علیہ السلام ایک دن دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ اتنا عرص ہو گیا دعا کرتے روندے روندے میری دعا قبول نہیں ہوئی. اے اللہ آج میرے دل ایک بات آئی ہے، خیال آیا ہے کہ جدوں تسا میں نے بنایا اور روح پھونکی تے میں اک کھولی تے میں توڑے عرش وال ویکھیا تے عرش جو تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ دا نام لکھیا سی تے میں ادھو ہی سمجھا کہ بہت اللہ دا کوئی پیارا جدا نام اللہ نے عرش تے لکھوایا ہویا ہے. یا اللہ تو نے محمد دا واسطہ ہے. اللہ فرماندے نے کہ آدم علیہ السلام جناب بھول گئے تے پھل کھا بیٹھے. ہن آدم علیہ السلام روتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، اعلان نہیں ہوا، خبر نہیں آئی. اتنے عرصے بعد ایک دن دعا کی دیا اللہ تعالی محمد مصطفیٰ دا واسطہ ہے اللہ من معاف فرما دے. اللہ پاک نے معاف کر کے آدم دی توبہ نو قبول فرما لے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کوئی پڑھے لکھے بندے توجہ ہے تو چلو شاباش. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نو آسان نازل فرمایا ہے، قرآن نو آسان فرما دیتا ہے کوئی قرآن سمجھنے والا. آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی محمد مصطفیٰ دا واسطہ پایا ہے، رب نے فرمایا آدم کو کہ میں پتہ چلیا کوئی محمد بھی ہے. یا اللہ تیرے عرش جو تے لکھے ہوئے عزیتے اس گھٹ تو بھی نعرہ آنا چاہیے، اس گھٹ تو بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ سمجھ آئیے. آج پتہ لگا ہے کہ محمد مصطفیٰ دی نام دے وسیلے نال. تو ہن قرآن کو پوچھنا اے جنہی میں ہن تن تفسیر دسی ہے نا، اے قرآن دی تفسیر نہیں، اے پاکستان دی تفسیر ہے. ہن قرآن کی آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے پھر میں چند کلمات آدم علیہ السلام نے القاء فرمائے. آدم علیہ السلام نے چند کلمات عطا کیتے کہ اے آدم سنو رحم آ گیا، میرا رحم آ گیا، محبت آ گئی. آدم ہون دعا کرو. یا اللہ کیویں دعا کراں؟ چند کلمات نال نہ کوئی کہہ سکتا ہے ہاں اس طرح دی سے پاک آندی ہے. صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، ایک طویل ترین سجدہ کرانگا. اس ویلے اللہ چند کلمات میں نے عطا کرے گا جڑے میرے آج علم دے اندر نہیں. ان کلمات نال میں دعا کرانگا. اللہ راضی ہو کے خوش ہو کے فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے محبوب سر اٹھائیے تے منگی امت وصل تو عشوہ تو شفا. اٹھائیے سر مبارک تے مانگیے عطا کیتا جائے گا، سوارس کیجئے قبول کیتی جائے گی. نبی علیہ السلام نو قیامت والے دن سجدے دی حالت اندر اللہ چند کلمات عطا کر سکتا ہے. یہی رب دسنا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام چند کلمات عطا فرمائے. اے آدم اے کلمات نے انہاں دعا کر میں تیری دعا قبول کریں گا. قرآن اندر کلمات سکھائیں. یا اللہ کیڑے کلمات نے قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی ہے. کیڑے لفظ نہ ربنا، نہ کسی دے ذات دے وسیلے نال، نہ نام پاک دے وسیلے نال، کے دے وسیلے نال. لا ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا کون ہے رب
کدی ذات دا واسطہ ہے کدی صفت دا واسطہ ہے الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قرآن اپنی تفسیر آپ کرنا ہے قرآن اپنی وضاحت آپ کرنا ہے یہ دوسری دلیل ہوئی اور تیسری دلیل توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تفسیر قرآن اپنی آپ تفسیر کر رہے ہیں اچھا تھاکو میں دس میں کوئی مسئلہ کیڑا میں بیانہ لیا بس کر یہ تو ویسے میرا گھر ہے اپنا کیوں جی تیسری دلیل تے غور فرمائیے میری طبیعت انشاءاللہ 10 میں تو کیا ہے میری ٹھیک ہو جانی 10 دلیلہ پورے کروں میں کسی دلیل تے پہنچ گیا تیسری تے اجے توجہ فرمائیے جانے دی اجازت ہے کیوں کہتے پاک جانا تھا نہیں ساڑھے ناظم نے نا مرد جمعیت اہل دیس رہندے شہر نے تے ناظم ماشاءاللہ پورے دلے دلے ویکو اللہ تعالیٰ ہے رحمت فرمانا اللہ مزید فرمائے اللہ انہوں نے زلید امیر بنا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو مطلب میں اپنے امیر کے خلاف ہی بہت دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دو دلیل ہو گیا تیسری دلیل قرآن اپنی تفسیر آپ کرنا ہے تیسری دلیل پاک قرآن پاک کی آیت فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون فرماؤ لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آن تو بعد انہوں اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا گناہ ہوئے نے خطا ہوئی نے غلطیاں لیکن اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا ہدایت یافتہ بھی ہوئی نے امن انہاں واسطے جدوں آیت مبارکہ ہی صحابہ کرام پریشان ہو کے کہنے لگے یار قرآن اندر ایمان لے آن تو بعد ایمان دے اندر ظلم داخل نہیں کرنا ظلم نہیں ملانا کیڑا بندہ ہے جدنا کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاندی ہے ظلم ہو جاندہ ہے انسان ہے خطا کار ہے گناہ گار ہے ہر بندے کوئی نہ کوئی ظلم اور زیادتی اور گناہ ہو جاندہ ہے اس آیت نے سنتے پریشان کر چھوڑے قرآن آندہ ہے یہ دیکھو لو ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد ایمان دے داخل ہون تو بعد جنہیں اپنے ایمان اندر ظلم یعنی کوئی زیادتی گناہ ملایا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں وہ دواستے امن نہیں وہ دواستے رحمت نہیں وہ ہدایت نہیں صحابہ کرام پریشان ہو کے سیدھا انہیں کدھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجھے مسئلہ پیدر پیش آیا ہے مسئلہ پوچھن واسطے قرآن دی تفسیر پوچھن واسطے کدھر آئے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو اس آیت نے پریشان کر دیتا ہے کہ جڑا ایمان لے آن تو بعد پھر ایمان اندر ظلم زیادتی گناہ کرے وہ دے واسطے وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں سنو اس آیت نے پریشان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان ہو اس ظلم تو مراد اس آیت اندر ظلم تو مراد عام گناہ تے نہیں یا رسول اللہ کیڑا گناہ ہے فرمایا قرآن دی اور آیت پڑھو تو قرآن دی تفسیر سمجھ آئے پھر محمد مصطفیٰ کی فرما رہے ہیں قرآن دی تفسیر کرو کہ دے نال قرآن دے نال فرمایا تسی دوسری آیت پڑھو یہ دی تفسیر دے دوسری آیت اندر موجود ہے اس آیت اندر جس ظلم دا ذکر ہے اس تو مراد عام گناہ نہیں اس تو مراد زیادتی نہیں یا رسول اللہ کیڑا گناہ ہے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک سب تو بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے شرک جڑا ایمان لے آن تو بعد شرک کرے جڑا ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد کی کرے شرک کرے وہ ہدایت یافتہ نہیں وہ دا ایمان قبول نہیں وہ دا ایمان نفع مند نہیں وہ دا کلمہ پڑھے انہوں فائدہ نہیں دے گا جد ایمان دے اندر کلمہ پڑھن تو بعد کیا جائے بولو
شرک آ جائے او دے واسطے ایمان او دے واسطے کلمہ پڑھنا او دے واسطے کیا مطلب بخشش دا ذریعہ نجات ذریعہ نہیں بنے گا لہذا اس آیت کی تفسیر میرے محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے قرآن کی تفسیر قرآن نال فرمائی ہے حضور نے خود صحابہ کرام کی توجہ قرآن وال دلوائی ہے فرمایا اس آیت کو پڑھنا ہے تو پھر سمجھ آیا یہ اصول و ضابطہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے گرامر قرآن سمجھنے پاک کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے نحو و صرف معاون ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے نحو صرف گرامر لغت اصل نہیں اصل میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے اور اصل قرآن کی تفسیر کے لیے خود قرآن پاک ہے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی قرآن سمجھو ہے نا تفسیر کسے کہانیاں نہ شروع کر دیتا کرو کتنے قصے مشہور نے قرآن کے بارے میں قرآنی تفاسیر کے بارے میں قرآن کو پڑھو قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کی آیت پڑھو شرک ایسا ظلم جڑے ایمان اندر آ جائے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے لوگ ہو جانے جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے بولو نال کلمہ بھی پڑھ دینے نال نہیں تو آڑے میں نے لگتا ہے کوئی تو سب بندے بارو دھارے تو نہیں لے آندے جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے بولو نال اچھی بولو کلمہ بھی پڑھ دینے نال کلمہ بھی پڑھ دینے نال شرک بھی کر دینے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ اکثرہم باللہ یا اللہ زیادہ کلمہ پڑھنے والے شرک کر دینے یا تھوڑے توجہ فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ یا اللہ اسی تھوڑے آتے تجھے بہت انہیں سے تھوڑے ہونے سے پریشان رہنے رہا بندہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ اکثریت لوگاں دیئے کلمہ بھی پڑھ دینے نال اکثریت لوگاں دیئے اکثریت والنوے کو اور اکثر لوگ ہیں سونے جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے تو شرک بھی کر دینے ایک بات ہمیں پوچھتا ہے آدھا بھائی توڑی تقریر سنی ہے نہیں لگتا بس توڑے سوا جنت جانے کسی نے حدیثاں تو سوا وہ بندہ دوجہ واسطے کو تھوڑا جا راہ دے رکھتا ہے بس توڑے بغیر صرف حدیث جنت جان کے میں کہنی اللہ سارے نو لے جائے سانو فی اطراح دے پہ اللہ سارے نو لے جائے دعا کرو اللہ سارے نو لے جائے لیکن جانا وہ نہیں ہے جدے عقیدے اندر شرک نہ ہوا یہ قرآن کہنا ہے یہ حدیث کہنا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک اللہ فرماتا ہے میں شرک نو معاف نہیں کرنا فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک واسطے ہوتے جنت حرام ہو چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نے اللہ نے ایک دعا کرنے اختیار دیتا ہے ہر نبی نے اپنے ضرورت چاہتے مطابق دعا مانگ لئیے جلدی دعا مانگیے اللہ والوں آفر آ رہی ہے میں جلدی مانگ لواں ہر نبی نے جلدی فرمائی ہے فرمایا جب میری واری آئی رب نے فرمایا پیارے ہر نبی ایک دعا اپنی مرضی نال میرے کو منگدا آیا میں قبول کردا آیا انہوں آدھے نا جڑ نہ آدھے بعض دعا ڈسکاؤنٹ سپیشل بدلانا سپیشل آفر اللہ نے فرمایا ایک دعا میرے پیارے جڑی مرضی مانگی ہر نبی دعا کرتا ہے نبی باپ نے جب میری باری آئی تو میں عرض کی یا اللہ ہونے کرنی ہے یا تھوڑی کوئی لیٹ بھی ہو سکتی ہے فرمایا پیارے تھوڑی مرضی فرمایا یا اللہ جی دنیا جنہ منگا تے قیامت نو منگا انہی لیٹ بھی ہو سکتی فرمایا تھوڑی مرضی فرمایا میرے اللہ پھر رہن دے قیامت والے دن دعا منگا گا جدو امت پریشان ہو سی اپنی امت واسطے دعا کریں گا سمارس کریں گا ادھوں قبول فرما لویں ہونا کے لیے حدیث تک لہسا سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی دعا مؤخر کر دیتی ہے قیامت نو دعا کریں گا لیکن جدو میں دعا کریں گا قیامت دن آئے گا جدو میں دعا کرن لگاں گا اللہ فرمائے گا پیارے وہ دعا جڑی تو سا مؤخر کی آج منگن لگے ہو جی میرے اللہ منگن لگا فرمایا ذرا پیت نہ طے کر لئی کوئی ضابطہ نہ طے کر لئی کوئی ایسو فیس نہ طے کر لئی کہ ہمیں جو چاہو منگو جدے واسے چاہو منگو کوئی شرائط رکھ لئیے کوئی حد مقرر کر لئیے جی اللہ جی فرماؤ اللہ فرمائے گا پیارے جنہیں شرک کی تویا دے واسطے اپنی زبان مبارک نہ کھولیا جے نہ منگیا جے میرا قانون ہے میں مشرک نو معاف نہیں کرنا یہ میری حد ہے مشرک واسطے تسی نہ منگیا ہے باقی واسطے جید واسطے دل کرے منگیا ہوئے تو میں دے ہی آسی
گناہگاراں لئی منگی آیا جی جدو ایسا حدیث تے اسی پہنچنا نا یقین جانو سارا حوصلہ اتھو ہی لبنا ہے. کہ یاد ہے قید ملت علامہ شہید رحمت اللہ فرما کرتے ہیں قیامت دن ہوئے گا اللہ پوچھے گا احسان دیر کی لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا یا اللہ گناہاں دے ڈھیر ہے لیکن توحید دی چادری لپیٹ کے آیا تیرے جلال دی قسم میں کدے شرک نہیں کیتا. تو میں کہہ سکنا تھوڑوں گواہ بنا کے اللہ ساڑے عقیدے اندر شرک موجود اسی پوری امانت دیان ادنا کیتا ہے توحید ربوبیت الوہیت الاسماء و صفات امت سامنے بیان کرنے ہیں. جڑا ربوبیت اندر شریک کرے وہ بھی شرک کرتا ہے, جڑا الوہیت اندر شرک کرے وہ بھی شرک کرتا ہے, جڑا اسماء و صفات الہاد کرے وہ بھی شرک کرنا ہے. لہذا توحید دی جمیع اقسام نہ توحید نو منی اللہ دی ذات او دی شان او دی صفات او دی اسماء حسنہ اور او دی صفات دی اندر بھی کوئی شریک نہیں اور او دی ذات اندر بھی کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک مانیے. اگلے دن میں ایک دوستن کو بڑی پیاری بات آندھا جی ایک مولوی تقریر پہ کرے آندھا ہے جڑے دربار شربار بڑھنے تھے نہ جایا کرو. کیوں؟ اتھے مردہ عورتیں اکٹھے ہوتے اچھا مرد بھی اتھے اکٹھے ہوتے عورتیں اکٹھے ہوتے پردہ دا کوئی نہ اچھا اور تھوڑے جلال لگے ودے آدھر آدھر تو پتہ کی فرما وہ تو جناب نشہ ہوندہ وہ تو جی بھانگ بک دیئے جی ہیروین بک دیئے جی وہ سارے میں کہ اور جلال ودے وہ تو بدکاریاں ہوندیاں نے بے حیائی ہوندی ہے تو مرد عورتوں نے بچے سارے جان گھٹے ہوندے تو اتھے نہ گئے. میں آگے میں تیری ساری تقریری فلول ہے تو ایک کو کل دسیا اتھے نہ جایا کرو تے شرک ہو جڑے تم گناہ کے دسے نے تو سارے قابل معافی ہے قابل معافی ہے سارے گناہ. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو وہ شرک تھا سنا وہاں شرک ہے. جڑے گناہ تو تسی نفرت لا رہے ہو یہ گناہ تو اس سے ہٹ کے بھی ہو رہے ہیں شرک. میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما توجہ فرمائی. صحابی آیا محبوب جی میں فلان جگہ تے نظر منی آئی کہ فلان جگہ تے جنور ذبح کروں گا. آپ نے فرمایا ادھر کوئی میلہ لگتا سی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا ادھر کوئی پوجا ہوندی سی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا ادھر کوئی بت رکھیا ہویا سی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر یا رسول اللہ ویسے نظر منی کہ میں جنور اللہ دے راہ اندر رہتے آ کے ذبح کروں گا. فرمایا کوئی تھان کوئی میلہ کوئی عرس کوئی قبر کوئی درخت کوئی پوجا کوئی بہت یا رسول اللہ تھے کوئی ہوئی نہیں. فرما پھر ذبح کر لے. میں پوچھنا چاہوں رسول اللہ نے کیوں پوچھے ہے کوئی ہوتے قبر تے نہیں کوئی ہوتے میلہ تے نہیں. یہ او جائد ہوندہ تے حضور علیہ السلام تعین نہ فرما دے نہ پوچھتے نہ تشریف فرما دے. نبی علیہ السلام دسنا چاہتے ہیں جتے قبر ہے جتے تھانے ہوتے جانور ذبح نہیں کرنا. کیوں؟ جانور ذبح کرنا اللہ دا تقرب لئی ایک قربانی ہے عبادت ہے اور قربانی اور عبادت مالی ہے تے مالی کے دیواتے التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری قولی مالی بدری عبادت اللہ واسطے ہوئے. قرآن کی آن ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین. قرآن پاک دی تفسیر قرآن خود کر رہے ہے. ظلم دے ایمان تو بعد ظلم یعنی شرک ایسا ظلم ہے جڑا ایمان نہ داخل نہیں کرنا. ہزار گناہ ہو جان خطا ہو جان ایک حدیث سنو تو ایمان تازہ ہو جائے. نبی علیہ السلام فرما اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے اے میرے بندے قیامت والے دن تو من ملے اس حالت دے اندر کہ زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ تیرے گناہاں نال بھریا ہوئے لیکن میں ملن لگ تو پہلے اے میرے بندے اتنے گناہ لے کے آویں لیکن اگر تو شرک نہ کیتا ہویا میں نے اپنے جلال دی قسم ہے سارے گناہ معاف.
فرمایا سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میرے بندے، اس حالت میں مجھے نہ ملنا کہ تو نے شرک کیا ہو۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ بندہ پوچھتا ہے جی شرک معافی کیوں نہیں؟ میں کہا توڑے کے دوست ہو گئے تھے، دوست جڑا توڑا وہ توڑے گڑی مانگ کے لے جائے، نقصان ہو جائے، تو کیا کوئی گل نہیں یار میرے کو بھی ہو سکتا، تو میرا دوست ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسے توڑے کو لے گیا ہے، اس دن اگر کوئی کمی کوتاہی سستی ہو گئی اس کا یار دوست کوئی مسئلہ تو جے تو انہیں پتا چل جائے کہ میرا دوست او دی نظر میرے گھر اندر میری بیٹی اور بہن اور بیوی دے واسطے ٹھیک نہیں تو کی کہو گے کوئی گالی میرا دوست ہے ہوندہ رہنا دوستی نہیں، تجھے کہو گے یار اے میری غیرت، اے میری عزت، تو مالی نقصان کرے ہاں کوئی اور نقصان کرے آتے برداشت ہی ہون تعلق ختم، برادری ختم، دوستی ختم، کیونکہ میری عزت ہے اللہ کی قسم، عقیدہ توحید، اللہ کی عزت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، غداری ہے، شرک نہیں معاف کرے گا۔ اس نے قانون بنا دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا۔ اتنا شرک میں رسول رحمت صحابہ کی تربیت فرماتے تھے کہ شرک سے بچنا، شرک سے بچنا۔ جب بھی آپ نے ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا، کبائر کا ذکر کیا، تو شرک کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا کہ شرک نہ کرنا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ پتہ کیا لوگ آج کلمہ پڑھنے تھا مشرک آدھا، جو تو بندہ کلمہ پڑھ لے پھر مشرک آدھا۔ میں کہا جے کلمہ پڑھ لوے بندہ جانے جیتے میں پھر چوری کرے جنہوں چور نہیں کہنا چاہیے، جے کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو انہوں چور آن دینے، جے کلمہ پڑھ کے زنا کرے انہوں دانی آن دینے، جے کلمہ پڑھ کے رشت لوے انہوں کی آن دے اور راشی ہے، جے کلمہ پڑھ کے سود کھاوے آن دے سود خور ہے، جے کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے آن دے قذاب ہے، جے کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے انہوں ڈاکو آن دے، جے کلمہ پڑھ کے قتل کرے انہوں قاتل آن دے ہو، جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے تھے انہوں مشرک نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نے کلمہ پڑھے اب میں آنوں ڈبل سزا دینی چاہیے، کیوں؟ نالے کلمہ پڑھی آندہ ہے، نالے شرک کیتی آندہ ہے۔ سب تو بڑا گناہ جڑا اللہ نے مٹان لئی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا، انہیں واسطے تورات زبور انجیل نازل ہوئی، جس واسطے قرآن نازل ہویا ہے، جس عقیدے واسطے انبیاء نے مراکہ دیا نے، جس واسطے غزوات سرایات جنگاں ہوئیاں نے، جس واسطے انبیاء دے چہرے زخمی ہوئے تھے، شہید ہوئے، وہ عقیدہ توحید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایک حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حدیث صحیح البخاری اندر غزوہ احد اندر نبی علیہ السلام کفار نہ مقابلہ ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی ہے پورے ماحول اندر، مار کے اندر جنگ دے اندر رسول اللہ شہید ہو گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے، خبر پھیل گئی۔ سیدنا ابو سفیان ہاں جو توڑی صلاح پڑھ گئی میں نے دس دیا، سیدنا ابو سفیان پیار محبت کی نہ کہو، سیدنا ابو سفیان آپ صحابی ہے، ابو سفیان دی بیوی بھی صحابی ہے، ابو سفیان دیاں بیٹیاں بھی صحابیات نے، اور ایک بیٹی میں حبیبہ حضور دے حرم اندر نکاح ام المومنین ہے، اور چاروں بیٹے میرے محمد صحابی نے، پورا گھرانہ ہی میرے محمد کے صحابہ کا۔ سیدنا ابو سفیان بزرگ بامی نامی کون جڑے کالجاں سکولیں پڑھتے ہیں بچے ہو کون سیدنا ابو سفیان، والد محترم ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا امیر معاویہ خال المومنین امیر معاویہ، خاتم وحی امیر معاویہ، میرے محمد کا صحابی ہے امیر معاویہ، کافروں پر حاوی ہے، نہیں کافروں پر حاویہ، مل کے محبت کی نال ہے، کواری کو آواز ہے پورے مسجد میں گونج ہے، کافروں پر حاویہ،
پورے ملک اندر چوکو چرائے اندر اس نعرے کو عام کر دیجئے. یہی ہے مسلک اہل حدیث کے منہج کا خلاصہ نہ چھوڑ. ہر صحابی سے پیار، ہر صحابی سے محبت، ہر صحابی سے عقیدت، ہر صحابی کی عظمت کا دفاع. کافروں پر حاویہ مل کے محبت نال ایس پس آواز نہیں آ رہی تھوڑے کمنٹ نے لڑا ہے کوئی میں نو خطرہ ہے تھوڑے کو. کافروں پر حاویہ اور پورے اجتماع اندر کھلے الفاظ کہہ رہے ہیں. اگر کسی شخص دے دل اندر، زبان اندر، علم اندر، مطالعہ اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کوئی تحفظات ہون، امیر معاویہ دے ایمان اندر کوئی شکوک و شبہات ہون، امیر معاویہ دے سیرت اور کردار اندر کوئی اختلاف اطلاعات ہوئے کہ میں حاضر ہاں ساری رات بٹھائی رکھو امیر معاویہ دفاع کرتا رہاں گا، شان بیان کرتا رہاں گا، سوال کرتے رہو جواب دیتا رہاں گا. ہمارا اوڑنا بچھاؤنا اصحاب رسول دی عظمت ہے، اصحاب رسول دا دفاع ہے. اہل حدیث ہر صحابی نہ محبت کرتا ہے. میرے مسلک اندر تبرہ ہے ہی نہیں. اللہ نال محبت، رسول اللہ نال محبت، صحابہ نال محبت، آل رسول نال محبت، اولاد علی نال محبت، آل علی نال محبت، آل جعفر نال محبت، آل عقیل نال محبت، آل عقیل نال آل عباس نال محبت، آل محمد نال محبت، شہدائے کربلا نال محبت، شہدائے احد نال محبت، صحابہ اکرام نال محبت، تابعین نال محبت، تبع تابعین نال محبت، علماء نال محبت، ائمہ کرام نال محبت. میرے مسلک و منہج دے اندر تبرہ ہے نہیں، تولی محبت ہی محبت ہے، سب نال پیار. ساڑھے مسلک تبرہ نہیں، نہ کدے فرق کیتا ہے. ایک بندہ اٹھ کے آتا ہے میرا ہے امام ہے، باقی سارے امام نے لیکن میرا ہے میں اے دے نال میں باقی دی تقلید و اتباع نہیں کرنا. اہل حدیث اندر چاروں امام ساڑھے نے، سب نال محبت ہے، سب نال پیار ہے، سب دا ادب ہے، سب دا احترام ہے، لیکن اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. واجب الاحترام، واجب الاکرام سارے ائمہ کرام، لیکن واجب الاطاعت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو. سارے صاحب اکرام نے، سارے صاحب عزت نے، سارے اصحاب تقوی نے، سارے ائمہ کرام نے، سارے نیک و پارسان نے، سب دا احترام ہے، لیکن اطاعت کے نہ دیئے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سیدنا امیر معاویہ تشریف لیا. میں سمجھا بچہ لے گئے ہو، میں ان بس کروں اس بات تُس چلے گئے ہو تصویر پھر جاوی یہ دمزر واپس آگئے. آئیے توجہ فرمائیے. کافروں پر حاویہ دو باری کہنا ہے میرے معاویہ دا نام آوے. کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ، مرزے پر حاویہ، پرانے نوے مرزے پر حاویہ. امیر معاویہ، امیر معاویہ خال المومنین ہے امیر معاویہ، امیر شام ہے امیر معاویہ. کون جا کے دسے امیر معاویہ نو کہ پھر فتح ہو گیا شام معاویہ، تیرا مسجد فتح ہو گئی امیر معاویہ، تیرا علاقہ پھر فتح ہوا ہے امیر معاویہ. رافضیت کو جناب بگا دیا گیا، دوڑا دیا گیا. امیر معاویہ تیرے غلام پھر غالب آئے. ملک جناب ملک الاسلام ہے امیر معاویہ، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ. لوگ آندے نے ابو بکر عمر عثمان علی اور امام حسن یہ خلیفہ نے، پنج جنے خلفاء نے. تے میں کہا پھر جنے حضرت امیر معاویہ نو خلیفہ نہ کو میں کہا کیا کیے جنے وہ بادشاہ نے، وہ ملک نے. میں کہا جے بادشاہ نے تے آؤ پھر فیصلہ کرنے ہم. قرآن دی آیت ہک پڑھتے ہیں تے ویکھنے آئی دا مصداق پہلے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کون نے؟ جنے نبی نے. میں کہا ہوتے نبی ٹھہرے، ابو بکر خلیفہ ٹھہرے، عمر خلیفہ ٹھہرے، عثمان تے علی خلیفہ ٹھہرے، امام حسن خلیفہ ٹھہرے. کہنے لگے ہوتے خلفاء راشدین نے، پانچ تے خلفاء ہو گئے، جی ہو گئے تے محمد مصطفیٰ نبی ہو گئے. انہا پنجاں دا جدو زمانہ گزرے ہے
پہلے نبوت دا زمانہ گزریا، پھر صدیق دا زمانہ گزریا، پھر عمر عثمان علی تے امام حسن دا خلاف زمانہ گزریا۔ کہنے لگے ہون بادشاہ بڑے، میں کہا کون جڑے امیر معاویہ؟ تے میں کہا پھر اے قرآن جڑی آیت ہے کدھا ذکر کر رہی ہے؟ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ محمد مصطفیٰ تے نبی ہو گئے، تؤتی الملک حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، عمر عثمان علی تے امام حسن خلیفہ ہو گئے، پھر 10 کون ہے؟ تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک۔ پھر من کہن دا حق دے ہو کہ آیت شروع ہوئی امیر معاویہ تو ہوں دیئے، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ، ملک شام کا والی ہے امیر معاویہ، بلا شرکت غیر 22 سال کا حکمران ہے امیر معاویہ، جناب 62 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے امیر معاویہ، کاتب قرآن اور کاتب وحی ہے امیر معاویہ، خلیفۃ المسلمین ہے امیر معاویہ، امیر المومنین ہے، بولو امیر معاویہ، رسول اللہ کا صحابی ہے امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، نبی علیہ السلام نے ہادی قرار دیا ہے، اس امت کا ہادی ہے امیر معاویہ، اس امت کا مادی، فرمایا جس کے ذریعے اللہ ہدایت دے دوسروں کو، وہ ہادی وہ مادی ہے امیر معاویہ، اس امت کا پہلا حساب کو جاننے والا امیر معاویہ۔ حضور دے زمانے اندر جدوں نبی علیہ السلام زمین نو ناپنا ہوں، زمین نو ناپ کے کسے دے حوالے کرنا ہوں تے آپ فرما دے امیر معاویہ جاؤ زمین ناپو، اور تو آڑے تو بغیر میری امت زمین ناپن والا، حساب جانن والا کوئی نہیں، حساب کا ماہر ہے امیر معاویہ، کتاب کا ماہر ہے امیر معاویہ، سلطنت سیاست کا امام ہے امیر معاویہ، امیر معاویہ کا باپ کا نام ہے ابو سفیان، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث دی طرف آئیے توجہ فرمائیے، جڑی حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام غزوہ احد اندر آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سسر مصطفیٰ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجئے باپ ہے امیر معاویہ کا، 5ویں پشت پر ان کا اور میرے محمد کا خون ایک ہے، وہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دے صحابی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ باپ امیر معاویہ کا اور سسر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈر نے کفار الوجہ مسلمان نہیں ہوئے، جدو نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلیے تے اعلان کردہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پہاڑی پر چڑھ کے، کہاں ہے تم میں محمد؟ کیا محمد ہیں تم میں؟ کہاں محمد تم میں موجود ہے؟ سیدنا صدیق سیدنا عمر آگے بڑھے، جلال سیدنا عمر کا، غصہ سیدنا عمر کا، عقیدہ سیدنا عمر کا، جذبات سیدنا عمر کے، الکار سیدنا عمر کے، آگے بڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انہوں للکار رہا ہے، میں نو دیو اجازت میں نعرہ نہ مارا، حضور توڑی شان دا، توڑی رسالت دا، توڑی ذات دا کہ محمد موجود ہے؟ فرمایا عمر نہیں، عمر نہیں، چپ رہے، خاموش رہے۔ جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالہ ذرا غیر رکھنا کہ جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نعرے مارے ادو حجے مسلمان نہیں، کہنے لگے جے محمد مصطفیٰ دیا جواب نہیں آئے دا مطلب شہید ہو گئے، تم میں کیا ابو بکر موجود ہے؟ تم میں کیا ابو بکر پھر ہیں؟ کہاں ہے ابو بکر؟ ابو سفیان رضی اللہ بھی مسلمان نہیں، کافروں کے کمانڈر ہے، لیکن جانتے ہیں کہ محمد کے بعد نمبر صدیق ہے۔ یہ ترتیب ابو سفیان کے زبان پہ ایسے نہیں، مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں یہ ترتیب مشہور تھی کہ محمد کا سب سے بڑا صحابی صدیق ہے، سب سے پہلا صحابی صدیق ہے، سب سے بڑا صحابی صدیق ہے، محمد کے بعد صدیق ہے، محمد پر خرچ کرنے والا صدیق ہے، محمد پہ احسان کرنے والا صدیق ہے، محمد کا بچپن سے ساتھ دینے والا صدیق ہے، پہلے دن ایمان لانے والا صدیق ہے۔ فرمایا بغیر کسی
دلیل کے، بغیر کسی مطالبے کے ایمان لانے والا صدیق ہے، اپنا کاروبار محمد پہ قربان کرنے والا صدیق ہے، جو کمائی ہے وہ سب کچھ محمد پہ لٹانے والا صدیق ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں علماء اور اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، طلباء کی موجودگی میں یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ صدیق مال لینے نہیں آیا، اپنا مال محمد اور محمد کی آل پر اور اسلام پر لٹانے آیا۔ اٹھ کے بولنا تو آئے بول سکتے، اٹھ کے بولنا، شاباش، ہمت کر۔ میں نہیں ایڈا چھتی مردہ، وہ تو کھڑا رہ ماشاءاللہ۔ کافروں پر حاویت کیتا ہی کوئی نہیں، تو ہمیں بہ گیا۔ ہاں شاباش شاباش، ہمت مار۔ ہر صحابی نبی، ہاں شاباش شاباش شاباش، اپنے مرض دے آ جاؤ۔ ہر صحابی نبی، جان لو میری تقریر گفتگو دے اختتام میں تے ہوندہ ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، میں تھوڑی لڑائی ہے سجے پاس ہے ٹھیک ہے، کھبے والے پاس تو ہمیشہ نقصان ہے، کھبے پاس ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ جہنمی، جہنمی کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جے دار اسلام اندر نہیں لیکن جانتے ہیں جے کافر نہیں، لیکن پرانے دور دے کافر بعد اندر اسلام میں داخل ہوئے۔ پرانے کافر جان دے آئے کہ محمد تو بعد صدیق ہے، پرانے کافر جان دے آئے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ کافر جان دے آئے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ان جڑے ہوئے من النبیین والصدیقین۔ کتے یاد ہے فیصل آباد کی پہچان خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ، اللہ انہوں نے قبر رحمتہ فرمایا کردہ سن نبی و صدیق، نبی و صدیق، اینج پڑھنا دے بڑھوانا نبی اور صدیق، نبی اور صدیق، نبی اور صدیق، نبی اور صدیق۔ قرآن دی ایک آیت انجے کہ ایک ضمیر دے وچ نبی اور صدیق، ایک ضمیر اللہ نے نبی اور صدیق نے اکٹھیاں کر کے عجیب جی محبت ادار فرمایا، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، ثانی اثنین کٹو، ثانی اثنین اندر نبی کیڑا ہے تے صدیق کیڑا ہے؟ اللہ نے جوڑ کر رکھتا ہے من نبی و ثانی اثنین، نبی و صدیق اذ ہما، ہما ہما ضمیر دو واسطے، ہما وچ ایک نبی دو جا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ جتنے بھی پنجابی دے خطباء اور واعظین پورے مسالک دے اندر، بریلویوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں، پاکستان میں، پنجاب میں واعظین اور خطباء میں سے پنجاب میں سب سے زیادہ عوامی سطح پر جس ہستی نے شان صحابہ، شان صدیق اور شان امی عائشہ بیان کی ہے، وہ اپنی پہچان آپ تھے، جن کا لقب ہی وکیل صحابہ اور یہ دفاع صحابہ کے سفیر تھے، جس کا نام فضیلت شیخ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی تھا۔ جان دے ہو پھر جب امی عائشہ دی شان پڑھ دے ہو جائے تو اسی میں آخری عمر چھاٹ گیا ہو جانا، میں لگتا ہے میں تو سارا پتا میں فیصل آباد قاری صاحب، پھر قاری صاحب ایک جملہ بہلو نبی و صدیق، پوری تقریر اسی ایک جملے میں نبی و صدیق تو جی حضور دی شان پڑھیں ایک کو جملہ نفیس ترین ذات نبی دی، نفیس ترین بات
تو جی مسلک حدیث دیو تو پھر ایک جملے جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے آنکھیں لگیندا ہے، جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے پیچھے چلیندا ہے۔ تو پھر امی عائشہ دی جو شان پڑھنی انج لگدا ہی ویکھ لو نا، پھر 17 رمضان وفات امی عائشہ دی، 17 رمضان ہی وفات قاری عبدالحفیظ دی۔ اللہ ان جوڑ دیتا ہے نا، پھر سب تو زیادہ جو شان امی عائشہ دی عوام نو تساں تصحیح ہے، تو پھر جدو شان بیان کرنا تو پھر وہ حوصلہ نہ ہی پہ، جدو شان بیان کرنا وانا آنا پھر وہ جلال جذبات جانا دیتا ہے، یا اللہ ایڈا جو انہیں گستاخی کیتی ہے، انہی جو انہیں گستاخی کیتی ہے، تیرے سزا نہیں لگنی چاہیے۔ پھر آگلا قاری رب العواز دی سزا تے لگی پئی ہے قرآن ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو قرآن پڑھنا ہے تو انہیں جا قرآن کو نہیں پڑھنا، تو انہیں تقریر سن لو، عربی الفاظ سن لو، پنجابی سن لو، اردو سن لو، ادیب انج ہے نہ پنجابی دا کوئی لفظ غلط ہو سی نہ کوئی اردو دا غلط ہو، اسی اردو بولیے تاں غلط، پنجابی بولیے تاں غلط، یعنی ادب اور اردو ادب اور عربی ادب اتنے آگاہ سرگودے ہوتے سنا جب بعد ہی توڑے کل تشریف لے آئے تو سرگودے زبان بندی ہوگی تاں سے کچھ فیصلہ بات ہی جاتا امی عائشہ نشان بیان کرنے کی وجہ تو ہی پابندی لگی بس جمعہ تسی نہیں پڑھا سکتے پنجابی تے اردو اس نے خسرہ خطبہ عربی دے سکتے اینج مسجد اہل حدیث مرکزی جتھے قاری صاحب خطیب ایک وچو گلی ہے نالے مال مرگاہ ہے، قاری صاحب نے کہا چلو میں اردو چ نہیں پڑھا سکتا پنجابی ذرا سپیکر ہے منہ اس پاسے کر دیو امام برکت سپیکر تو منہ کرا کے قاری صاحب نے 120 والی آیت پڑھی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة 120 بار جب پڑھا نا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جمعے تو بعد اس گورنر غلام جیلانی ہوتا ہے انہوں نے پھر رپورٹ گئی انہوں نے جمعہ عربی پڑھایا تو اینج پڑھایا انہوں نے کہا بھئی عربی بھی نہیں کر سکتا تاں تو آڑے کول آیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب، حضرت قاری صاحب نے کہنا یا اللہ بہت بڑا عذاب کیوں، عذاب علیم کیوں نہیں، عذاب مہین کیوں نہیں، ولہم عذاب عظیم کیوں۔ پھر قاری صاحب آپ بھی کہنا کہ اے قاری رب العواز آندی ہے قاری انہاں وڈے تھارے ہاتھ پایا ہے، انہاں بدبختاں سب تو بڑا گھرانہ میرے محمد مصطفیٰ دا گھرانہ ہے، اس کس گھرانے نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ کہ محمد مصطفیٰ جس دی بیوی و صحب خلق عظیم نے یہ دیوا جس اللہ نے امی عائشہ نو مصطفیٰ واسطے پسند کیتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ فرمایا اس دے واسطے جناب اس دی ذات جڑی ہے وہ بہت عظیم اور جنہ بہتان لگائے اس بہتان دی حیثیت کی سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہاں بہت بڑا بہتان لگایا ہے جنہاں میاں شاہ تے الزام بنے الزام درے ہے تے یا اللہ پھر سزا کیے فرمائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ہو سدی الفاظ قبول ہو جان حضرت قاری صاحب ایک دفعہ خطاب کرتے کرتے فرمان لگے ہو سکتے میں الفاظ قبول ہو جان تے تیرے قاری نو موت آ جائے تے میں قیامت نو اٹھنا تے امی عائشہ پوچھے کہ پتر کی کر کے آیا ہے تے میں کہاں گا
لگا اما جی بس توڑی مدہ سرائی کردہ آیا توڑی دشمن بارے کہندہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا ذرا مل کے کہو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم صحابہ اکرام دا ذکر آوے آل رسول اہل بیت دا ذکر آوے بالخصوص سیدہ کنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دا ذکر خیر آوے تے دل اندر عجیب جی حرکت ایمان پیدا ہونا چاہیے ایک حدیث سنو تے بات نو میں اختتام والے آواں نبی علیہ السلام فرما دیں جدو میں رب نے دسنا ہے کہ عائشہ توڑی جنت بیوی ہوئے گی عائشہ میں اس ویلے رب کو جان دا فیصلہ فرمایا ہے جو رب نے میں نے پوچھے ہے کہ پیارے میرے کو لانا چاہتے ہو یا دنیا چ رہنا چاہتے ہو فرمایا میں اللہ دی رفاقت کو پسند کیتا ہے نال میں دسیا گیا جی میرے کو لا جاؤ گے تو جنت عائشہ تواڈی بیوی ہوئے گی ہی لک یا محمد ہی لک یا محمد ہی لک یا محمد پھر ادا قدر پیارے جانا تے کہنا اچھی عظمت ہے کی خیال ہے کاری بڑھ جائے گی اچھی عظمت ہے امی عائشہ اس تو اگر نہیں میں پڑھنا فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے کیا تم میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں فرمایا یا رسول اللہ جواب دو فرمایا نہیں کہنے لگا تم میں ابو بکر موجود ہیں سیدنا عمر آگے بڑھے یا رسول اللہ جواب دیوا فرمایا نہیں اس نے آواز دی کہا ہے عمر ہے فرمایا یا رسول اللہ جواب دیا فرمایا نہیں جواب نہیں دینا چوک ہون ابو سفیان رضی اللہ سے بولے چوکے جی اسلام پتہ کہتے بولو ہو بول حبل غالب آ گیا حبل کی جے حبل جیت گیا بت ہمارا معبود وہ غالب آ گیا فرمایا اے عمر و معبود فرمایا عمر جی محبوب جی فرما کے وقت جواب دے فرما محبوب جی تو انہوں للکار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا ابو بکر للکار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا سیدنا عمر للکار دارے ہیں منو آوازہ مار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا انہوں شرکیہ نعرہ لان لگا ہے فرماند نے جواب دیو فرمایا عمر میں اپنے نام دے بارے تو ہڈے بارے برداشت کر سکنا شرک برداشت نہیں کر سکتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون قرآن دی تفسیر بہترین قرآن نہ لویا کر دیئے تیسری دلیل میں تھوڑے سامنے عرض کر رہا کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرنا ہے جد ایمان اندر ظلم مل جائے شرک مل جائے شرک برداشت نہیں ہو سکتا شرکیہ جملہ شرکیہ شعر نعت جد اندر شرک ہوئے جس نعت اندر شرک ہوئے جس قوالی اندر شرک ہوئے جس وعظ اندر شرک ہوئے جس گفتگو اندر شرک ہوئے جس بیٹھک اندر شرک ہوئے جس مجلس اندر شرک ہوئے اس مجلس بیٹھنا مومن گوارا نہیں کرنا فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے انصارہ دے انصار صحابہ دے ہاں شادی ہے نبی علیہ السلام کو دعوت دیتی گئی ہے آپ تشریف لے آئے جمعی حضور نو بویکھے آدھے حضور تشریف لے آ رہے ہیں انصار دا رواج سے چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو جانیاں سن برادری دے گھر دے اندر شادی موقع تے خوشی دے موقع تے چھوٹیاں نابالغہ بچیاں گٹیاں کے دف کھڑکانیاں بجانیاں وہ دیتے کوئی ترانہ یا کوئی نعت پڑھ دیاں یا کوئی اشعار جناب جملے پڑھنیاں اینج پڑھ رہی ہیں چھوٹیاں بچیاں کھیل رہی نے دف بجائی جا رہی نے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے جو ہی انصار دیا بچیاں نے آدھوں آدھیاں ویکھیا فرمایا وہ دیکھو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ آگئے محمد جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں وہ آئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلک اسے کہتے ہیں منہج اسے کہتے ہیں عقیدے کی غیرت اسے کہتے ہیں ایمان کی غیرت سن لیجئے ہمیں کوئی کہے کہ مدانت یا کمزوری یا مسلط کا شکار ہو جائیے یا قائد و نظریات اور
بڑے بڑے پگڑیوں والے کپے اور جبوں والے کیک کاٹتے رہے اور تم نہ بولو، تم کچھ نہ کہو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ بڑی شخصیت کوئی رفع الیدین اور اونچی آمین اور حضرت پیغمبر کی سنن کے خلاف کوئی الفاظ کہے اور ان کو ہلکا چھانے، ان کی تحقیر کرے یا غیر محسوس طریقے سے ان سنتوں کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرے تو سن لو سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ جب سنت مٹنے لگے اس کو زندہ کر دینا، اور جب بدعت جناب رواج پانے لگے اس کو مٹا دینا، چاہے جسم کی ایک بوٹی ایک سنت پر قربان کرے تب بھی سودا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے، سستا ہے، اپنے جسم کو ذبح کروا دینا، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کو نہ مٹنے دینا۔ ہم نے سنت کے لیے مارے کھائی ہیں، ہم نے سنت کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے رفع الیدین کے لیے مسجد الگ بنائی ہے، ہم نے رفع الیدین کی وجہ سے میرے اسلاف اکابرین کو دھکے دیے گئے، مسجدوں سے نکالا گیا، داڑیوں کو نوچا گیا، رفع الیدین کو مکھیوں اڑانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سنتوں کے بارے میں نرمی اختیار کیجئے، ان مسائل کو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے مسائل کو بیان کر دیجئے۔ سن لو ہمارا مسلک اور منہج، ہم جس عقیدے پر کھڑے ہیں، جس منصب پر کھڑے ہیں، جس دعوت اور منہج پر کھڑے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا پیغام سن لیجئے۔ پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو موت و زندگی کی حالت کیفیت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل پاس کھڑے ہیں، خیال آیا بابا دنیا سے جا رہے، احمد بن حنبل دنیا سے جا رہے، سکرات کی حالت کیفیت میں کیوں نہ بابا کو وضو کروا دیا جائے تاکہ روح پرواز ہو تو وضو کی حالت میں ہو۔ باپ نے ساتھیوں کو، بیٹے نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، احمد بن حنبل کو جناب وضو کروانے لگے، ہاتھ دھلوائے، ہاتھ دھلوانے کے بعد کلی کی، ناک کو صاف کیا، چہرے کو دھویا، چہرے کو دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کونیوں تک دھوئے، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، دونوں پیروں کو دھو کے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وضو مکمل ہوا بیٹا پیچھے ہٹنے لگا، احمد بن حنبل کے ہونٹ ہلے، سکرات میں موت کی حالت کیفیت میں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہونٹ ہلنے شروع ہوئے، وضو کروا دیا، ہونٹ ہلنے شروع ہوئے۔ بیٹے نے آگے ہو کے سنا، کان لگائے ہونٹوں کے ساتھ، بابا کیا کہہ رہے؟ احمد بن حنبل کے الفاظ سنو، رفع الیدین کو عام سمجھنے والوں، سنت کو عام جاننے والوں، سینے پر ہاتھ باندھنے کو مذاق کرنے والوں، پیروں سے پیر جوڑنے پر مذاق کرنے والوں، بھول ہے تمہاری کہ ہم اہل حدیثوں کے سینے سے ان سنتوں کو چھین لیں گے، نہیں ہونے دیں گے، سنت پر پیرا دیں گے، سنت کا دفاع کریں گے، امتیازی اپنے مسائل و حکام کو دیواروں سے چسپاں کریں گے اور ایک ایک گھر تک دعوت پہنچائیں گے۔ ہمارا جینا بھی سنت کے لیے، مرنا بھی سنت کے لیے۔ احمد بن حنبل کے مسلک ماننے والوں، احمد بن حنبل کے روحانی بیٹوں، سنو احمد بن حنبل کا منہج و عقیدہ، ہونٹ ہل رہے، بیٹے نے کان رکھے، فرمایا سکرات میں فرمایا خللو بین الاصابع، وضو کروا رہے ہو، وضو کروا دیے، پیروں کی انگلیوں کا خلال بھول گئے ہو، احمد بن حنبل سے چاہتے ہو یہ سنت نہ چھوٹے، میرے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو، یہ سنت رہ رہی ہے، یہ سنت مس ہو رہی ہے، یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے، میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ جو مرتے ہوئے بھی سنت نہ چھوڑ گیا، اس کو ماننے والے، اس کے روحانی بیٹے، تم کہتے ہو ان سنتوں کو چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پوری جان، مال، عزت، سب کچھ عقیدہ توحید پہ قربان ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت پہ قربان ہے۔ اللہ میں صحت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تسی کر دے ہو آپ؟ اچھا بس تھوڑا مسئلہ غیر اللہ دی نیاز کی ہوندہ غیر اللہ کی نیاز آ رہا ہے۔
اس کو کھانا حرام ہے، لینا حرام ہے، قبول کرنا حرام ہے، اس کو واپس کرنا فرض ہے۔ کوئی بندہ آپ کو غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، اس کو نہیں کھانا، اس کا عقیدہ ہے توحید محفوظ نہیں ہے، اسے غیر اللہ کی نیاز کھائی، حرام کھایا، تو لہذا اس سے پرہیز اور بچنا لازم ہے۔ غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، شاید اتنا خنزیر کا گوشت بھی پلید نہیں ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، اللہ ہمیں اس معاف۔ پوچھ لے میرے بیٹا جس منجو پر کمزور ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، دعا و صحت اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نہیں ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں نص موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص اس امت کا بدترین شخص جو سینہ علی کو شہید کرے، اور وہ ملعون تھا عبد الرحمن ابن ملجم، وہ خارجی تھا اور صحابہ کا اور آل رسول کا گستاخ تھا، اس نے شہید کیا ہے سینہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ پرائز بانڈ جو ہے وہ پیسے کے ساتھ پیسہ، پرائز بانڈ اس کا کاروبار حرام ہے، سود میں داخل شامل ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ پوچھ سکتے، کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انہیں کچھ نہیں کچھ آتا، کھلو ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ جناب آپ نے یہ پروگرام کرا، محنت کی خرچ کیا، اللہ ان کے مال جان رزق اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر، جو تیرے اس دین مرکز کو آباد کر کے بیٹھے، اللہ تم گھروں کو آباد فرما۔ جن ساتھ نے دعاؤں کے لیے اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں کو شفا عطا فرما۔ جن بیماروں کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ انہیں اپنے شفا کامل نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ محترم حاجی طاہر محمود صاحب، اللہ انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بزرگ محترم حاجی موسمی صاحب جن کا ذکر خیر ہوا، اللہ ان کے جنت کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے ہم موحدین مسلمین فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ یا اللہ جن کے والدین، ہمارے والدین، میرے والدین اور جس کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ مقروض قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے ملک میں ہر قسم کے داخلی اور خارجی محاذ سے ہمارے ملک کو امن دے دے، سکون دے دے، استقام نصیب کر دے۔ اللہ فلسطین کے ظلموں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم سب کھانا قبول فرما لے، بیٹھنا قبول فرما لے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں نے اس مسجد کو آباد کیا، اس کو وقف کیا، اس کو بنایا، اس کی بنیاد میں، یا اللہ تیرے سارے علم میں ہے، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ لفظ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ہماری طرف سے ان پر رحمت نازل کر دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ ان کی جسمانی اور روحانی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ رحمت کی بارش دے دے، اللہ ملک خشک سالی کو، قحط سالی کو ختم کر دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خلق محمد وعلى اله وصحبه